عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں، برابر شریک ہوتے ہیں اور اس پروگرام کی کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بطور خاص جو لوگ دور سے آتے ہیں، سول والے خاص شکریہ کے مستحق ہیں کہ وہ آج کام بھی کرتے ہیں اور آج کے پروگرام میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے اور ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس قربانی کا بہترین اثر اور پھل آپ کو زندگی میں ملے گا، آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑے گا انشاءاللہ، اور اس کی برکتیں اور سعادتیں زندگی میں آپ محسوس بھی کریں گے۔ تو بطور خاص جو ہے ہمارے جو شاہجہاں بھائی ہیں وہ شکریہ کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی سب لوگ آ رہے ہیں سب کی زندگی میں برکت دے۔ اور جو ہماری ٹیم ہے جدہ دعویٰ سینٹر کی انتظامیہ کمیٹی اور اسپیشل جو ہمارے منیر صاحب جو ہے، آپ سب لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور آپ کے جو جتنے بھی صاحبزادے ہیں آپ سب کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس انتظامیہ کمیٹی میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے جنت کا راستہ آسان کرے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم خصوصی یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے آج ہم لوگ یہاں پہ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں اسی طریقے سے جمع فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پچھلے ہفتہ ہم نے نماز کا طریقہ بتایا تھا اور پریکٹیکل دکھایا تھا، تصویروں کے ذریعہ، پروجیکٹر کے ذریعہ، اور میں نے حوالے بھی دیے اور حوالے چیک کر کے آپ کے سامنے دکھائے کہ جو نماز کی کیفیت ہم بتا رہے ہیں وہ احادیث کے اندر آئی ہے، اور آپ کو میں نے آپ کے آنکھوں کے سامنے اپلیکیشن کھول کر حدیث نمبر ڈال کر کے دکھایا تھا۔ تو پچھلے ہفتہ ہم اس چیز کو واضح نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس میں بھی وقت چاہیے تھا، تو اس لیے میں نے آج الگ سے ایک ٹاپک رکھا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس ٹاپک کو ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے کیونکہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ زندگی میں ہم اسلام پر مشکل سے دو چند باتوں پر عمل کرتے ہیں، اسلام کی معمولی بات پر عمل کرتے ہیں۔ ان باتوں میں ایک بات نماز ہے، دین کے مسائل میں ہم نماز پر عمل کرتے ہیں، اور دین ایک مجموعہ ہے، پوری زندگی پر محیط ہے۔ ہم زندگی کے ہر معاملے میں دین نہیں دیکھتے ہی نہیں، معمولی سا حصہ دین کا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس میں ایک حصہ نماز کا ہے، اور وہ نماز بھی بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں، بڑی تعداد میں ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ وہ نماز بھی دین کا اتنے سارے حصے میں سے چھوٹا سا حصہ ہماری زندگی میں عمل کے طور پہ ہے، اور اس نماز پر بھی ہم عمل ہفتے میں ایک بار، کچھ لوگ بڑی تعداد میں الحمدللہ یہاں جو لوگ آتے ہیں تو دین کی برکت سے 5 وقتہ نمازیں بھی بنتے ہیں اور بہت سارے دینی فائدے جو ہے حاصل کرتے ہیں، تو یہاں کے لوگ تو الحمدللہ اکثر و بیشتر نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں دینی اعتبار سے ایک نماز کا دخل ہے، وہ نماز اللہ کی بندگی ہے، اس پورے کائنات کے خالق اور مالک کی بندگی ہے۔ اس بندگی کو ہمیں جاننا ہے اور اس اعتبار سے، اس ڈھنگ سے، اس طریقے سے، اس انداز میں ادا کرنا ہے جیسا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ ایک ہی تو لے دے کہ ہمارے پاس عمل ہے، وہ عمل بھی اگر ڈھنگ سے اور صحیح سے نہ کریں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اور یہ بہت بڑا عمل تو ایک ہے لیکن ہے بہت بڑا، جنت تک لے جانے والا ہے، زندگی سنوارنے والا ہے، قسمتیں بنانے والا ہے، پریشانی دور کرنے والا ہے، ہماری بیماریوں کا علاج ہے، نماز کے اندر بیماری کا علاج ہے، پریشانی کا حل ہے، ہر اعتبار سے اس کے اندر فائدہ، روحانی، دنیاوی، اخروی، ہر اعتبار سے فائدہ ہے۔ تو اس نماز کو ہم نے پچھلے ہفتہ یہ جانا کہ ہم نماز کس طریقے سے ادا کریں گے، نماز کی کیفیت کیا ہوگی، ہم نے تصویر کے ذریعے آپ کو بتا دیا۔ آج ہم آپ سے واضح کریں گے کہ نماز عورت کی کیسی ہے۔ تو عورت کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ایک تصویر دیکھیں آپ کے اسکرین پر سامنے،
یہ دیکھیں بہت ساری جو پہلا پیراگراف ہے اس میں آپ دیکھیں 14 نمبر تک اس کے اندر کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں. عورت کی نماز مردوں سے مختلف ہے، یعنی ہمارے سماج میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کی نماز الگ ہے، عورتوں کی نماز الگ ہے، یہ تھنکنگ ہے. اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کے اوپر یہ بات واضح رہے. اور ہم سب کے گھر میں عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، بیوی ہے، لڑکیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بہت ساری عورتیں ہمارے گھر میں ہیں، تو ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ نماز کی کیفیت کیا ہے، ہم بھی صحیح سے ادا کریں اور ہمارے گھر کی عورتیں بھی نماز کی کیفیت درست کریں. تو بتایا لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عورتوں کی نماز مردوں سے الگ ہے، یعنی اور مرد کی نماز الگ ہے، عورتوں کی نماز الگ ہے. کیسے الگ ہے؟ دیکھیے وہ سارے فرق بتاتے ہیں. عورت تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ شانوں تک یعنی کندھوں تک اٹھائے گی، اور مردوں کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے وہ کان کی لو تک اٹھائیں گے. حالانکہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، کندھے تک بھی اٹھائیں گے اور کان کی لو تک بھی اٹھائیں گے، لیکن فرق نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی وہی ہے، مردوں کے لیے بھی وہی. عورت بھی چاہے تو کانوں تک بھی اٹھا سکتی ہے، چاہے تو کندھے تک بھی اٹھا سکتی. لیکن یہاں کیا بتایا جاتا ہے کہ نہیں، عورت صرف اسی پر عمل کرے گی، اوپر والے پہ نہیں. ٹھیک، ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اپنے ہاتھ آستینوں سے باہر نہیں نکالے گی. بہرکیف عورت پردے کی چیزیں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے. تو عورت پردے میں ہے، عورت مکمل حجاب میں ہے. جو عورت حجاب میں ہے اگر ہاتھ اٹھا رہی ہے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور عورت عام طور سے گھر میں نماز پڑھتی ہے، عورت کی نماز مسجد سے بہتر گھر میں ہے، لیکن مسجد میں آ کر پڑھتی ہے تو اس کے بہت سارے جو احکام اسلام نے دیے ہیں. مسجد میں آئے گی تو کس انداز میں آئے گی اس کا بھی میں تذکرہ کروں گا. 3 نمبر پہ ہے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے. دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ پہ، مردوں کی طرح نہیں، مردوں سے ہر معاملے میں الگ الگ بتایا جا رہا ہے. پشت پر رکھے ایسے، اور ہاتھ پستانوں کے نیچے چھاتی پر باندھیں، یعنی پستان چھاتی پر ہاتھ باندھیں. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ مرد بھی چھاتی پہ باندھتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، تو عورتیں بھی باندھتی ہیں. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جو عمل عورتوں کا ہے وہی عمل مردوں کا بھی ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ دراصل دونوں کے لیے ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا، سینے کا جو ہے یہاں سے لے کر کے پیٹ سے اوپر تک آپ جو سینے پہ یہاں باندھیں، تھوڑا سا نیچے ہو جائے، تھوڑا نیچے ہو جائے، جو سینے کا ایریا ہے اس میں آپ باندھ سکتے ہیں، تھوڑا سا اوپر نیچے اس کا مسئلہ نہیں ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا. لیکن یہاں خاص کیا کیا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں ہی ایسا کریں گی، مرد جو ہے ناف کے نیچے باندھیں گے. یہ آپ کو فرق بتا رہا ہوں. عوام میں یہ مشہور ہے کہ مردوں کی نماز الگ ہے، عورتوں کی نماز الگ ہے. ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ عورت رکوع میں جائے تو تھوڑا سا جھکے، مردوں کی طرح نہ جھکے. ابھی میں تصویر کے ذریعے دکھاؤں گا کتنا تھوڑا سا جھکنا ہے. اور رکوع میں ہاتھوں پر سہارا نہ دے. جیسے مرد جس طریقے سے کسی چیز کو، پتھر کو، لوہے کو پکڑتے ہیں نا، گھٹنے کو ہمیں پکڑنا ہے زور سے، جیسے کسی چیز کو پکڑتے ہیں شدت کے ساتھ، اس طریقے سے پکڑنا. یہاں عورتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، عورتوں کا مسئلہ الگ ہے. عورت صرف ہاتھ ایسے سہارا دے دے. رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ رکھے بلکہ انہیں ملائے رکھے، اسے سٹائے رکھے. رکوع میں اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، گھٹنے پکڑے مت، ایسے رکھ دے. مرد کو پکڑنا ہے، عورت ایسے رکھ دے. یہ ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے، اکثر باتوں کی جو بتا رہے ہیں یہ بنایا گیا ہے. 9 نمبر ہے رکوع میں گھٹنوں کو کچھ خم دے دے. گھٹنوں کو تھوڑا ایسے خم دے دے، سیدھا کڑک مردوں کی طرح نہ رکھے، یعنی کچھ نہ کچھ ہم کو عورت کو جو ہے الگ اسپیشل حکم دینا ہے. 10 نمبر میں ہے رکوع میں سمٹ جائے. سمٹنا ہے، پھیلانا نہیں اپنے آپ کو. 11 نمبر میں ہے سجدے میں بھی جسم کو اکٹھا کر کے سمٹ جائے. سجدے میں جائے تو جسم کو سمیٹ دینا ہے، کیونکہ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو چونکہ حیا والی چیز ہے، پردے کی چیز ہے، سمٹ کر نماز پڑھنا چاہیے. یہ عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے. یہ میں حدیث کی بات نہیں بھی بتا رہا ہوں، ابھی لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. حدیث میں ابھی آتا ہوں، پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں آئے کہ کتنی ساری باتیں کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے سجدے میں 12 نمبر میں ہے سجدے میں کہنیوں سمیت زمین بازو پر بچھا دے. یہ کہنی بازو زمین پر ایسے بچھا دے، ایسے کہا جاتا ہے عورتوں کے لیے. اور کیا ہے 13 نمبر قادہ میں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بائیں کولہے پر، دونوں پاؤں اس سے نکال لے گا، ایسی عورتیں نکال لیں گی، کولہے پر بیٹھیں گی. 14 قادہ میں انگلیاں رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں پر پہنچیں اور انگلیاں ملا لیں. انگلیاں ملا کر کے گھٹنے پہ ایسے رکھیں.
یہ کیوں کون ہے لکھنے والے؟ روزنامہ شائع ہوا روزنامہ اسلام خواتین اسلام 8 اکتوبر 2003 صفحہ 4 مضمون مرد و عورت کی نماز کا فرق. یہ بتا رہے ہیں مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے، اور ہم بتانا چاہتے ہیں مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ از قلم مفتی محمد ابراہیم صادق آبادی دیوبندی. ہماری کیا بات ہے دیکھیں نیچے، درز بالا فروق میں سے ایک فرق بھی عورتوں کی تخصیص کے ساتھ قرآن حدیث اور اجماع سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتی ہو، کہ روشنی میں عورتوں کو بھی اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. یہ حدیث بخاری میں ہے، کئی جگہ پہ ہے. 6008 نمبر کی حدیث ہے، 7246 نمبر کی حدیث ہے، 631 نمبر کی حدیث ہے. 3 مقامات پر یہ الفاظ آئے صلو کما رأیتمونی اصلی. ابھی میں لوگوں کی بات بتا دی ہے، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عورتوں کی نماز مردوں سے مختلف ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ عورت کی بھی وہی نماز ہے جو مردوں کی نماز ہے، ہو بہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی نماز. اب میں آپ کو دلائل سے، حدیث کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں، اور آپ کو دکھا کر آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نماز مردوں کے لیے ہے وہی نماز عورتوں کے لیے ہے، دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. چلیں، میں سب سے پہلے آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ذہن کھولنا چاہتا ہوں، اور سمجھنے کے لیے کہ اس بات کو آپ سمجھ سکیں پہلے ذہنی اعتبار سے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے، ہم میں سے ہر کسی نے مکہ دیکھا ہے، مدینہ دیکھا ہے، عمرے بار بار کیے ہیں، اور ہم نے زیارت کی ہے مدینہ منورہ کی. تو جب ہم وہاں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں. عرب کی خواتین بھی ہوتی ہیں، عجم کی خواتین بھی ہوتی ہیں. عربی خواتین کو بھی ہم نے دیکھا ہوگا جو عرب کی ہیں، سعودی عرب کی ہو یا گلف کنٹریز سے جہاں سے بھی تعلق رکھتی ہیں، دبئی، قطر، کویت، مصر، یمن، کہیں کی عورتیں عربی عورت ہو، تو عربی عورت کو اگر آپ نماز پڑھتی ہوئی دیکھیں تو مردوں کی طرح آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، سیم مردوں کی طرح. وہ کیوں پڑھتی ہیں؟ اپنے من سے پڑھتی ہیں یا کوئی اس بات کی دلیل ہے؟ یہی بات کتنے لوگوں کو کھٹکتی ہے، اور اس بات پر تحقیق کرتا ہے آدمی، ریسرچ کرتا ہے، سوچتا ہے، پتہ لگاتا ہے، اور قرآن و حدیث کے راستے پر چل پڑتا ہے. کہتا ہے کہ ہم اپنے یہاں تو کچھ اور دین دیکھتے ہیں، اور دین جہاں آیا ہے، دین کہاں آیا ہے؟ یہاں پہ آیا. دین جہاں آیا ہے وہاں نماز کا طریقہ کچھ اور دیکھتے ہیں. تو یہ کنورزیشن کا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے لیے. حقیقت دیکھتا ہے اور تحقیق کے راستے پر نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی مرد اور عورت کی نماز تو ایک جیسی ہے. تو یہاں ایسا نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے عورتوں کی نماز مردوں سے الگ رہی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ صحیح نہیں بولتے. بلکہ ہمیشہ سے عورتیں اس طریقے سے نماز پڑھتی آ رہی دنیا کی جس طریقے سے مرد پڑھتے آ رہے ہیں. عورتوں کی نماز الگ بعد میں ہوئی ہے، جو اماموں کا مسئلہ چلا ہے، فقہ کا مسئلہ چلا ہے، امام کو پکڑنا ہے، نبی کو چھوڑنا ہے، حدیث کو نہیں لینا ہے، اپنے مفتی کو پکڑنا ہے، تب سے یہ بات چلی، پہلے سے نہیں چلی. یہ جو عرب کی خواتین آج جو عمل کر رہی ہیں، تو کیا یہاں کی نسل کہاں سے چلی؟ یہ کن کی نسل ہے؟ یہ وہی نسل ہے نا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ لوگ آئے، ان کی نسلیں آئیں، ان کی نسلیں کہیں سے بھگا کر یہاں بسائے تو نہیں گئے، یہ انہی کی نسلیں ہیں، انہی میں سے نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہی عورتیں جو پڑھتے ہوئے آ رہی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صدا سے اس طریقے پر پڑھتی آ رہی ہیں، ان کا طریقہ رہا ہے. تو یہ ہمیں لاجک ملتا ہے، ایک شعور ملتا ہے کہ جہاں دین آیا، جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نسلیں آج تک چلی آ رہی ہیں، ان کے درمیان اگر عورتوں کا طریقہ مردوں جیسا ہے تو ہمارا دماغ کہتا ہے، لاجک کہتا ہے، ذہن کہتا ہے، شعور کہتا ہے کہ نماز کا یہی طریقہ درست ہے. اگر ایک دو بات ادھر ادھر اگر پڑھنے میں غلطی ہے، عورت غلط کر رہی ہے، تو ان کا پرسنل معاملہ ہوگا، لیکن حقیقت میں نماز کا طریقہ عورتوں کا بھی وہی ہے جو مردوں کا. ایک چیز سمجھ گئے. دوسری چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ
یہ تو شعور دے رہا ہوں، مشاہداتی اور تجرباتی دنیا کا شعور دے رہا ہوں۔ اب آتے ہیں جو ہماری کتاب ہے، جو ہمارا دین ہے، ہماری شریعت کس پر قائم ہے؟ قرآن اور حدیث پر۔ قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں کہا اقیم الصلاۃ، یہ تو مخاطب مردوں کو ہے، اقیم الصلاۃ یہ مرد کے لیے، جمع کا صیغہ مرد کو مخاطب کیا گیا، لیکن اقیم الصلاۃ مخاطب تو مرد ہے لیکن عورت بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ صرف مرد ہی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو کیا صرف یہ مرد کے لیے جمع کا صیغہ مذکر ہے، مؤنث نہیں، عورت کے لیے نہیں ہے، لیکن اس حکم میں عورت بھی شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ آیت صرف مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، مرد ہی کے لیے ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ اس کا مطلب عورتوں کو زکوٰۃ ہی نہیں دینا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، عورت کو جو ہے نماز ہی قائم نہیں کرنا۔ وَارْكَعُوا، رکوع کرو، عورت کو رکوع کرنا ہے۔ وَاسْجُدُوا، سجدہ کرو، عورت کو سجدہ کرنا ہی نہیں۔ توبوا، یہ مردوں کے لیے آیا، جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ، توبوا، توبہ کرو، مرد کو مخاطب ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف مرد کے لیے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں توبہ نہ کریں۔ پورا قرآن اکثر و بیشتر خطاب کس کو ہے؟ مردوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے، عورت پہ نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ بہکاتے ہیں، ورغلاتے، دیکھو جو ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، یہاں مردوں کو کہا گیا سلو، یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ ارے بھائی، پورے دین میں، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مذکر ہی کو، مرد ہی کو مخاطب کیا ہے، لیکن شامل عورتیں بھی ہیں۔ اللہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو الگ سے حکم دیا، آرڈر دیا، وہ عورت کا معاملہ الگ ہے۔ جہاں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے آرڈر دیا ہے، مرد 4 شادی کرے، یہ مردوں کا معاملہ ہے۔ عورت صرف ایک وقت میں 1 شادی کرے، یہ عورت کا مسئلہ ہے۔ جو الہیدہ مسئلہ ہے، الہیدہ ہے۔ جو معاملہ الہیدہ نہیں ہے، اس حکم میں، اس کنڈیشن میں مرد بھی داخل ہیں، عورت بھی داخل ہے۔ اس لیے یہ بات آپ کے ذہن میں رہو، لوگ بہکاتے ہیں، دیکھو سلو کما رأیتمونی اصلی جو ہے نا، یہ مردوں کو مخاطب ہے، مرد کو کہا گیا، عورت کو نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب تو عورت پھر نماز بھی نہ پڑھے، عورت پھر نماز بھی نہ پڑھے، عورت کو تو کہا ہی نہیں گیا ہے سلو، یہ تو مرد کو کہا گیا، عورت نماز ہی نہیں پڑھے۔ تو دینی احکام میں جیسے کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما النساء شقائق الرجال، انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے مانند ہیں۔ انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی مانند ہیں۔ کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں۔ دین کا جو حکم مردوں کو دیا جا رہا ہے، سیم وہی حکم عورتوں کو ہوگا۔ ایسا نہیں کہ دین مرد کے لیے الگ ہے، عورت کے لیے الگ ہے، قرآن مردوں کے لیے الگ ہے، قرآن عورتوں کے لیے الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہی قرآن نازل کیا جاتا، یہ مردوں کا قرآن ہے، یہ عورتوں کا قرآن ہے، یہ صورتیں مردوں کے لیے ہیں، یہ صورتیں عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مجمل کتاب نازل کیا ہے جو مرد عورت دونوں کے لیے۔ اس لیے ذہن میں رہے کہ قرآن میں جہاں پر بھی مردوں کو خطاب کیا ہے، خطاب عام ہے، عام خطاب ہے، تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، یہ بات ذہن رہے۔ قرآن کے بعد اب آتے ہیں، ہمارے دین کی اساس 2 چیزوں پر قائم ہے، قرآن پر اور حدیث پر۔ دونوں چیز، قرآن کا معاملہ ہم نے ایک سمجھنے کی کوشش کی۔ حدیث میں دیکھتے ہیں، حدیث کی 6 کتابیں بہت مشہور ہیں، آپ نے بھی سن رکھا ہے۔ حدیث کی 6 کتابیں بہت مشہور ہیں، بہت زیادہ معتبر ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ان کتابوں کو صحاح 6 کہا جاتا ہے، صحاح 6۔ حدیث کی 6 صحیح کتابیں، معتبر کتابیں، ان کتابوں کو آپ چیک کر کے، میں اگر اس تفصیل میں جاؤں تو وقت نکل جائے گا۔ اگر آپ کھولیں، صحیح بخاری کھولیں، صحیح مسلم کھولیں، چلیں تھوڑا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری، صحیح بخاری پہ آپ کلک کرتے ہیں، آپ آئیں صحیح بخاری پہ، اس صحیح بخاری پہ دیکھیں، یہاں پہ 8 نمبر پہ کیا دے رکھا ہے؟ کتاب الصلاح۔ تو حدیث کی جو 6 معتبر کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں میں اسی طریقے سے کتاب ہے، چیپٹر، کتاب کا چیپٹر، کتاب الصلاح، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، بخاری اور مسلم میں ہے، ہر کتاب میں۔ یعنی ان تمام معتبر کتابوں میں کتاب کا چیپٹر محدثین نے قائم کر کے نماز کی پوری تفصیل اس میں ذکر کر دی ہے۔
آپ کیسے قیام کریں گے، کیسے رکوع کریں گے، کیسے سجدہ کریں گے، کیسے قعدہ کریں گے، کیا پڑھیں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، قرات کیسی ہوگی، تکبیر کیسی ہوگی، اقامت کیسی ہوگی، اذان کیسی ہوگی، آپ کیسے ٹھہریں گے، کیسے نماز کے اندر کیا پڑھیں گے، نماز کے باہر، نماز کے بعد کیا پڑھیں گے، ساری تفصیل بیان کی گئی وہاں ان تمام کتابوں میں، ان تمام ابواب اور چیپٹر میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مردوں کی نماز الگ ہے، عورتوں کی نماز الگ ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا سمجھ ملتی ہے، کیا شعور ملتا ہے کہ محدثین جو حدیث کو سمجھنے والے، معنی سمجھنے والے، مفہوم سمجھنے والے، حدیث کو جمع کرنے والے، حدیث کو پرکھنے والے، حدیث پر ریسرچ کرنے والے، ان کو بھی یہی معلوم ہوا احادیث سے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہوتا، فرق ہوتا تو محدثی اتنی کتابیں ہیں، اتنی کتابوں میں نماز کی حدیثوں کو اگر جمع کریں سینکڑوں کی تعداد میں حدیث بنتی ہے۔ ضرور کوئی نہ کوئی چیپٹر امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام مسلم نے، امام بخاری، کسی نے ضرور چیپٹر باندھا ہوتا کہ عورت کی نماز مرد سے مختلف ہے۔ اگر کہیں مختلف ہوتا تو وہ چلو پوری نماز نہیں کہہ دیتے، سجدے میں فرق ہے، تشہد میں فرق ہے، رکوع میں فرق ہے، قیام میں فرق ہے، قومہ میں فرق ہے، تسبیح میں فرق ہے، تکبیر میں فرق ہے، رکعتوں میں فرق ہے، اذکار میں کئی فرق نہیں ہے۔ عورت اتنی ہی رکعت پڑھے گی جتنا مرد کو پڑھنا ہے، جتنا مرد پڑھتا ہے۔ کیا مردوں عورتوں کی مغرب کی نماز 3 کے بجائے 4 یا 5 فرق ہے؟ نماز میں مرد جو کچھ پڑھتا ہے کیا عورتیں اس سے الگ پڑھیں گی؟ تو کس بنیاد پر؟ انہی حدیثوں کی بنیاد پر۔ وہ ساری حدیثیں میں، ان ساری حدیثوں میں مردوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو پھر جب آپ کو معلوم ہے رکعتیں وہی ہیں، دعائیں وہی ہیں، اذکار وہی ہیں، تسبیح تحلیل وہی ہے، آپ طریقہ میں کیوں اپنا گھسیڑ رہے ہیں، اپنا کیوں ایجاد کر رہے ہیں، جب آلریڈی ساری چیزیں وہی، پڑھنا وہی ہے اور مردوں کو مخاطب کیا گیا؟ نماز میں تشہد میں یہ پڑھو، ایسا ذکر کرو، ایسی قرات کرو، ایسی نماز پڑھو، اتنی رکعت پڑھو، یہ تو مردوں کو مخاطب کیا گیا۔ تو وہاں تو فرق نہیں کرتے کہ عورت جو بہت پردے کی چیز ہے 3 کے بجائے چلو 2 کر دیتے ہیں، 2 رکعت کر دیتے ہیں، چلو ایک ہی رکعت وتر کی طرح مغرب کی 1 رکعت کر دیتے ہیں، کام کاج والی ہے، بچوں والی ہے، بہت گھر میں مشغول رہتی، کچھ کم کر دیتے ہیں۔ اتنی یہ تو بہت بڑی جسارت تھی، اس میں نہیں کر سکے۔ لیکن نماز میں دیکھیں پوری کی پوری نماز، عورتوں کی نماز کو بدل دیا لوگوں نے، اپنی طرف سے جو ہے لے آئے۔ جبکہ امام بخاری، امام مسلم، اتنے بڑے بڑے محدثین آئے، حدیث یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے اس بات کو کہ اتنے بڑے بڑے محدثین، امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث، آپ کو معلوم ہے نا، یعنی حدیث کے معاملے میں بادشاہ اور خلیفہ ہیں۔ امیر المؤمنین کا لقب، امیر المؤمنین جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے ہیں، حدیثوں کے معاملے میں جو خلیفہ اور بادشاہ امام بخاری ہے۔ پورے بخاری شریف میں کہیں ایک بھی باب نہیں قائم کیا کہ عورتوں کی نماز مردوں سے مختلف ہے، حتیٰ کہ نماز کے کسی مسئلے میں، یعنی نماز کے طریقے میں، رکوع، سجود، جو ہے تکبیر یا اور کسی چیز معاملے میں نماز کا جو طریقہ ہے، ادائیگی نماز میں کہیں امام بخاری نے فرق کر کے نہیں بتایا۔ لیکن آپ کو اس کے ایسی شہادتیں اور ساری دلیلیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نماز کا وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے، عورتوں کے لیے بھی وہی طریقہ ہے جو مردوں کے لیے۔ چلیے ایک جو ہے چیز یہاں دکھا دیتا ہوں، تھوڑا سا آنکھ کھولنے کے لیے، کہ جو میں کہہ رہا ہوں کتنی اس میں کتنی بڑی سچائی ہے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک فتویٰ ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں، اب صحیح ہے؟ پہلے دیکھ لیجئے فتویٰ کہاں کے، دار الافتاء والقضاء، الجامعہ البنوریہ العالمیہ، متصل سائٹ سانا، کراچی، پاکستان۔ ای میل ایڈریس ہے، ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پہ یہ فتویٰ آپ کو مل جائے گا کہ کون سی ویب سائٹ ہے، www.onlinefatwa.com۔ آئی ڈی نمبر یہ جو فتویٰ نمبر ہے، سیریل نمبر، اس آئی ڈی نمبر سے 32164 سے یہ فتویٰ تلاش سکتے ہیں۔ کسی عورت نے سوال کیا اس ادارے سے، احناف کا بہت بڑا ادارہ ہے،
کسی نے عورت سے سوال کیا، چونکہ میں فیک بات نہیں کرتا ہوں، میں اوریجنل بات کرتا ہوں شہادت و ثبوت کے ساتھ، جو میں صحاح ستہ کی دلیل دیا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے فتویٰ دے رہا ہوں، میں کسی کو غلط ٹھہرانے کے لیے، کسی کی توہین کے لیے نہیں، دین ہمیں سمجھنا ہے، اور علماء نے کس طریقے سے امت کو الجھایا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو غلط راستے پر لگایا ہے، آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا آتھنٹک ادارہ ہے، کیا جواب دیتے ہیں دیکھیں۔ ایک عورت سوال عورت کی نماز کا مسئلہ، میں اسلام میں عورت کی نماز کے لیے حوالہ جاننا چاہتی ہوں، جیسا کہ میں شروع کرنے والی ہوں، میں حوالہ صرف صحاح ستہ سے چاہتی ہوں، یعنی حدیث کی 6 کتابیں ہیں، صرف سجدہ اور تشہد کے بارے میں، یعنی سجدہ بتائیے، تشہد بتائیے، پلیز صرف انہی کتابوں سے، دوسری کتابوں سے مجھے حوالہ نہیں چاہیے۔ یہ سوال لڑکی نے کیا، جواب دیا جا رہا، الجواب حامدن و مصلیا۔ مسلمان قرآن کریم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ کے طرز عمل کا اتباع کرتا ہے، یعنی مسلمان کس کو؟ سنت کو، حضرات صحابہ کے طرز عمل کا اتباع کرتا ہے، اور آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات صرف صحاح ستہ میں ہی نہیں بلکہ مختلف کتب حدیث میں منتشر ملتے ہیں، جبکہ صحاح ستہ چند مخصوص سنتوں کے مجموعے ہیں جو ان حضرات نے اپنے اصولوں کے پیش نظر ترتیب دیے ہیں۔ صحاح ستہ کا ڈیفینیشن یہ کیا کر رہے ہیں کہ صحاح ستہ چند مخصوص سنتوں کے مجموعے، چند مخصوص، پوری نماز اس کے اندر ہے، کہہ رہے چند سنت۔ صحیح بخاری الجامع الصحیح، اس کا بڑا لمبا، لیکن صرف اتنا الجامع، اس کا نام الجامع الصحیح۔ جامع کسے کو کہتے ہیں؟ وہ کتاب جو سنت کی تمام چیزوں کو جمع کرنے والی، جن کو یہ تک پتہ نہیں کہ صحیح بخاری کا مطلب، جو ڈیفینیشن صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، وہ فتویٰ کیا دیں گے صحیح سے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ چند مخصوص سنت کو کے مجموعہ کا نام ہے، اور صرف بخاری نہیں، یعنی 6 کتابوں کو بتا رہے چند سنت، جبکہ میں صرف صحیح بخاری کی میں بات کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری الجامع الصحیح، نام دیکھ لیں گے آپ جو ہے اس کتاب کا نام کیا ہے، کیوں نام ہے؟ تمام سنتوں کو جمع کرنے والی کتاب ہے۔ تمام سنتیں اگر آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کر لیتے ہیں، صرف صحیح بخاری کا اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، میں آپ کو دعوے اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دین کا 90-95% علم آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ کیسے کہتے ہیں، دیکھ کیسے جو ہے یہ، اس کو کیا کہیں گے؟ دشمنی کہیں گے، حسد کہیں گے، یا ان کو پتہ نہیں ہے، بات چھپائی جا رہی، کیا کہیں گے؟ چھپائی جا رہی بات۔ صرف صحیح بخاری کو اگر آپ ترجمے سے پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کو، تو آپ دین کے 90+ سنتوں کا علم آپ کو ہو جائے گا، جو دین نازل ہوا ہے، جو شریعت ہے۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے اکٹھا کر کے، جمع کر کے، اور 7-7.5 ہزار حدیثوں کو یوں ہی نہیں جمع کیا، جو قواعد حدیث مین اوتھینٹک صحیح حدیثیں تھی، جن کے ایک حدیث کو متعدد جگہ پر لاتے ہیں، فلاں ثابت کرنے کے لیے، فلاں سنت ثابت کرنے کے لیے، فلاں مسئلے کو ثابت کرنے، متعدد جگہ پہ لاتے ہیں۔ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اتنی آسان سے لفظوں میں آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ صحاح، وہ بھی ایک کتاب نہیں، 6 کتابوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، چند مخصوص سنتوں کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ، اسی چیزوں کو پڑھ کے اتنی حیرت ہوتی ہے، اتنی، ہم لوگ جانتے ہیں، ہم علماء کی کس طریقے سے خیانت کی جاتی ہے فتاوے میں۔ بہر کیا انہی کتابوں سے حوالہ کا مطالبہ کرنا اور دیگر احادیث مبارکہ کے مجموعوں کو نظر انداز کر دینا بہت بڑی جسارت ہے، یعنی یہ منع کر رہے ہیں، انہی کتابوں سے آپ حوالہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم کیوں نہ مانگیں؟ پوری کی پوری نماز یہاں موجود ہے، ہم کیوں نہ مانگیں یہاں سے حوالہ؟ کیا بخاری میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے؟ تشہد اور جو ہے کس کے بارے میں، اگر 2 ہی چیز پوچھتے ہیں، تشہد کا معاملہ ہے اور رکوع سجدے کا معاملہ ہے، کیا امام بخاری نے تشہد کی حدیث نہیں لائی؟ جیسے سجدے کی حدیث نہیں لائی، امام مسلم نے ذکر نہیں کیا، امام ترمذی نے ذکر نہیں کیا، امام نسائی نے ذکر نہیں کیا، آپ کیوں ان کو چھپاتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں یہاں نہیں؟ آپ کو اپنے مطلب کی چیز یہاں نہیں ملی تو آپ کہتے ہیں ان کتابوں سے کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ آگے
یوں لگتا ہے کہ مقصد اتباع سنت و شریعت نہیں بلکہ صحاح ستہ کا اتباع مقصود ہے۔ دیکھیں جو مطلب غلط مفہوم، سوال کا غلط مفہوم نکالا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے صحاح ستہ کا اتباع کر رہے ہیں، حالانکہ اگر صحاح ستہ کا بھی اتباع کریں تو وہ حدیث ہی کی اتباع، کیونکہ صحاح ستہ کسی انسانی کلام کا مجموعہ نہیں، محمد رسول اللہ کے کلام کا حدیث ہے، حدیث پاک، اس لیے اگر اس کتاب کی بھی اتباع کی جائے تو رسول کی ہی اتباع ہے، لیکن یہاں مطلب بھی غلط نکالا جا رہا ہے اور یہ خطرناک غلطی ہے۔ دیکھیں سوال پر کیسے جو ہے، اب آدمی آگے سے کیا سوال کرے گا، آگے تو کچھ بندہ کچھ سوال ہی نہیں کرے گا۔ جہاں تک مذکورہ مسئلے کا تعلق ہے تو سائلہ کو چاہیے کہ بہشتی زیور سے نماز کا طریقہ پڑھ کر اس طریقے سے نماز ادا کریں۔ آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں، قرآن و حدیث کا کے جانکار سے پوچھتے ہیں، بڑے عالم سے پوچھتے ہیں، کبھی نہیں کہے گا میں نے کتاب لکھ کے رکھی اس کتاب کو پڑھ لو، بیشتی زیور پڑھ لو، فلاں کتاب پڑھ لو، فلاں نہیں، میں کہوں گا آؤ میں پڑھا دیتا ہوں، میں سکھا دیتا ہوں، دیکھو جو ہے نماز میں اس طریقے سے رسول اللہ کی نماز، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ تشہد ہے، یہ سلام، پوری کیفیت ہم بتائیں گے، جیسے پچھلے ہفتہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایسا نہیں کہا کہ میں نے بیشتی زیور تقسیم کر دی سب کو، یہ لو پڑھ لینا، یہ نماز کا طریقہ۔ یہ کیا اتنا بڑا اوتھینٹک ادارہ، بہت بڑا، لوگ گمان کرتے ہیں کہ بڑا علمی ادارہ ہے، علم کا مرکز ہے، علمی خزانہ ہے، علمی خزانے سے بتایا جا رہا نہیں، یہاں سے خزانہ نہیں لو، ایک بہت پہلے کتاب لکھ دی گئی ہے، اسی کو پڑھ لو، اسی سے اپنی نماز سیکھ لو۔ تو بیشتی زیور سے نماز کا طریقہ سیکھ لو، اور احادیث کے لیے عورت اور مرد کی نماز کا فرق مؤلفہ مفتی عبدالرؤف سکھروی کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ مفید رہے گا۔ یہ میں اس لیے پیش کیا کہ دیکھیں صحاح ستہ سے جب حوالہ طلب کیا گیا نا تو جواب کیسا ہے، میں جواب دکھانا چاہ رہا تھا، اور اس سے پہلے جو میں بتایا کہ صحاح ستہ کی پوری کتابوں میں نماز کی مکمل تفصیل ہے، جیسے میں نے ابھی کھول کے دکھایا کتاب الصلاۃ۔ اب کتاب الصلاۃ کا چیپٹر کھولتے ہیں، دیکھیں میں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، یہ کتاب الصلاۃ کا چیپٹر کھولیں گے نا، اب کتاب الصلاۃ کے چیپٹر میں نماز سے متعلق جتنی چیزیں ہیں دیکھیں نیچے نمبر 1 نمبر 2 اس بارے میں کہ شب معراج میں نماز کس طرح فرض ہوئی، نماز کی فرضیت ہی سے کب فرض ہوئی، پھر نماز کے بعد جو ہے کیسے پڑھنا ہے، کپڑے میں پہننا ہے، وضو کا طریقہ، طہارت، مسائل سارے جو اذان، اقامت، پوری کی پوری تفصیل ہے، سجدے بھی اس میں ذکر ہے، تشہد کا بھی معاملہ ہے، اور یہاں ادارے کو جو ہے جواب ہی نہیں مل رہا ہے، کیونکہ اپنے مطلب کا جواب یہاں نہیں ملے، اتنی 6 کتابوں میں مطلب کی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جیسے صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ ہے، صحیح مسلم میں بھی اسی طریقے سے ترمذی میں بھی اسی طریقے سے جو ہے نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، ساری حدیث کی کتابوں میں نماز کا چیپٹر ہے اور نماز کی پوری تفصیل موجود ہے۔ یہ اتنا سارا بتا کے میں بتانا کیا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عورت اور مرد کی نماز سیم ہے، محدثین نے حدیثوں سے یہی سمجھا، گرچہ مخاطب مردوں کو کیا رسول اللہ نے، نماز ایسے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ایسے پڑھو، نماز کی کیفیت یہ ہے، لیکن اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ چلیں اب آگے، یہ ایک بہت بڑی سچائی تھی، آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب آگے ایک حدیث، پچھلے ہفتہ بھی حدیث پڑھ کے سنایا تھا اور اس ہفتے بھی جو ہے وہ حدیث سنا دیتا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ بیشتی زیور کے بارے میں قاری خلیل الرحمن نے کہا ہے کہ یہ اتنی فحش کتاب ہے، اس سے زیادہ فحش کتاب میں نے دیکھی نہیں۔ بیشتی زیور اس کے اندر ہاں کچھ مسائل ایسے بھی ہیں، یعنی کچھ برکیب جو ہے ان کے اندر حدیث کو چھوڑ دیں، میری لے لیں، یعنی یہ تو ایک بہت بڑا جی اللہ رب العالمین دیکھیں فتوے اور مسائل میں امانت داری ہونی چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا بخاری سے یہ حدیث بتائیں تو آپ بتائیں بخاری میں نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، اگر نہیں ہے تو بتا دیں بخاری میں نہیں ہے، یہاں موجود ہے، اور جواب غلط دیا جا رہا ہے کیونکہ اپنے مطلب کی چیز نہیں، اس لیے بخاری چھپائی جا رہی، مسلم کو چھپایا جا رہا ہے، نسائی کو، سب کو چھپایا جا رہا ہے۔ اب ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی بتایا تھا، پچھلے ہفتہ بھی بتایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6008 نمبر کی ہے، یہی حدیث 7246 نمبر میں بھی ہے، اور یہی حدیث 631 نمبر کی بھی ہے، 3 جگہ پہ ہے۔ آپ اس حدیث کو سن لیے ہیں، ویڈیو میں یہ حدیث کا نمبر بھی میں نے بتا دیا، بعد میں یوٹیوب سے چیک کر کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور میں یہاں لکھ کر وہ حدیث نکال بھی رہا ہوں، یہاں نکالوں 6008 نمبر کی۔ یہ بہت زبردست اپلیکیشن ہے، کچھ سیکنڈ میں آپ کو حدیث نکال کے دے دے گا، کمپیوٹر اپلیکیشن ہے یہ، مطلب ویب سائٹ ہے، موبائل پر نہیں، کمپیوٹر کے ذریعے۔ اس میں جو ہے آپ اعراب لگا سکتے ہیں،
اور اس سے مکرر حدیث، اس سے ملتی جلتی جو حدیث اس پہ کلک کریں گے وہ ساری حدیثیں آ جائیں گی۔ بغل میں ہے PDF بنانا، اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اس حدیث کی ایک کتابی شکل میں PDF بن جائے گی۔ دیکھیں یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں، PDF بن گئی۔ اب دوست کو یہ حدیث یہاں پہ جا کر کے PDF کلک کر لیں، اب یہ سیو کر لیں، آپ کے اسکرین پر یہ حدیث سیو ہو جائے گی PDF کی شکل میں۔ اس کو واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں، کہیں بھی کسی کو بھیج دیں، پوری حدیث اعراب کے ساتھ، سند کے ساتھ، باب اور سارے حوالے کے ساتھ یہ حدیث یہاں سیو ہو گئی، اب کسی کو بھیج سکتے ہیں۔ بڑا زبردست اپلیکیشن ہے۔ بہرکیف یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، اور اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے یہ حدیث پوری پڑھ لیں۔ ابو سلیمان مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، قال اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببۃ متقاربون، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم شبابہ، شباب نوجوان کو کہتے ہیں، اور متقاربون ہم عمر، قریب عمر والے کو کہا جاتا ہے، ہم نوجوان اور ہم عمر لوگ تھے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں، میرے الفاظ نے، میں ترجمہ بتا رہا ہوں۔ فاقمنا عنده 20 لیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن ٹھہرے۔ ٹھہرنا کس مقصد کے لیے تھا؟ دین سیکھنے کے لیے۔ رسول کے پاس اور کیا کرنے آئے گا آدمی؟ دین سیکھنے کے لیے آئے گا، دین سیکھنے کے لیے 20 دن ٹھہرے۔ فظن انشتقنا اہلنا، تو آپ نے گمان کیا کہ ہم اب اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ ہو رہا ہے کہ گھر والوں کے، کیونکہ 20 دن ہو گئے۔ تو وسألنا عمن ترکنا فی اہلنا فاخبرناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، تم اپنے پیچھے کن کن کو چھوڑا ہو، تمہارے گھر میں کون کون لوگ ہیں، سب کے بارے میں ہم نے خبر دے دی آپ نے۔ تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق، نرم خو، نرم طبیعت کے، رحیم مہربان دل تھے، نرم دل تھے۔ فقال، آپ نے حکم دیا ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ۔ اہلیکم، گھر والے میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ عورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ایک عام سادھارن آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، گھر والوں میں عورت ہے کہ نہیں؟ عورت کو چھانٹ دیں گے؟ نہیں چھانٹیں گے نا۔ ایک عام آدمی جو مدرسہ گیا بھی نہیں، اسکول میں بھی پڑھا ہے، اسکول نہیں بھی گیا ہے، اگر وہ سینس رکھتا ہے، تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے، اہل میں گھر والے، بیوی، بچے، عورتیں سب آتی ہیں۔ اچھا، اس کو ذہن میں رکھیں اور آگے حدیث دیکھیں۔ ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، ان کو وہ سکھاؤ جو تم نے مجھ سے سیکھ لیا ہے، دین سکھاؤ۔ فعلموہم، ان کو دین سکھاؤ۔ ومروہم، دین پر عمل کرنے کی تعلیم دو۔ مرو، حکم دینا، آرڈر دینا، ان کو دین پر عمل کرنے کا آرڈر دو، حکم دو۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے نا یہ الفاظ؟ یہ ہے مردوں کو مخاطب، سچی بات ہے، یہ مردوں کو مخاطب ہے، لیکن میں نے بتایا عورتیں مردوں کے مانند ہے دینی معاملے میں۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو مخاطب کیا، عورتیں بھی شامل ہیں، تو اس طریقے سے حدیث میں بھی کوئی عام حدیث ہے، عام جنرل حدیث ہے، تو اس حدیث میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتا دیا کہ نبی نے فرمایا کہ جب تم اپنے اہل کے پاس اب لوٹ جاؤ، انہیں سکھاؤ دین پر عمل کرنے کی تعلیم دو، اور اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز حاضر ہو جائے، نماز حاضر ہو جائے مطلب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں کوئی آدمی اذان دے، اس میں بڑا چھوٹے کے کہتے ہیں، اذان کے لیے کوئی مرتبے والا بھی آدمی دے سکتا ہے۔ ثم لِأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں جو بڑا آدمی ہے وہ امامت کرے، جیسے ہم میں جو بڑا آدمی ہے، زیادہ علم والا ہے، بڑی عمر والا ہے، وہ امامت کرائے۔ اگر کسی کو قرآن زیادہ یاد ہے، دین کا، قرآن کا علم زیادہ، دوسری حدیثوں میں آیا ہے جس کو دین زیادہ یاد ہے، قرآن زیادہ یاد ہے وہ بڑھے، جس کو قرآن کم ہے وہ نہیں، بلکہ جس کو زیادہ ہے، یعنی علم کے اعتبار سے جو بڑا ہوگا اس کو امام بنایا جائے گا۔ اس کی بھی ضرورت پڑے گی آگے جب میں بات واضح کروں گا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، دین سکھاؤ، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ حکم گھر والوں کو دے گا کہ نہیں؟ یعنی گھر لوٹ رہا ہے، نماز کا طریقہ وہ کون سا بتائے گا؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ تمہارے گھر میں جو عورتیں ہیں اس کے لیے یہ طریقہ ہے، تمہارے لیے تو یہ طریقہ ہے، تمہارے گھر کی عورت۔ سمجھنے والی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس طرح کی بات بہت کم سمجھائے گا آپ کو کوئی آدمی۔ اس میں جواب بھی ہے جی جی، یہ جو آپ نے فرمایا اہلیکم، جی اہل میں سب ہے، وہ جی،
تو اس میں یہ جواب بھی مل گیا نا ہم کو کہ سب کو ایک ہی جی 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 سب کو ایک حکم ہے. جی بالکل بالکل, اسی لیے میں اس پوائنٹ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ بھی سمجھ لیں, اور آپ یہ نہ سمجھیں میں عالم نہیں ہوں, بات میرے ذمہ نہیں, میں کیوں سمجھوں. دین ہمارے لیے, آپ کے دین کے کوئی ٹھیکیدار نہیں, کوئی جاگیر نہیں کسی کی, ہمیں سمجھنا, سب کو سمجھنا, اور یہ بات دوسروں کو بھی بتانا ہے. پوری حدیث اس لیے بتایا کہ اس میں اہل کا لفظ جو ہے بڑا معنی خیز ہے, معنی رکھتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس لوٹو اور اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. گویا وہ صحابی بھی اسی طریقے سے, مرد بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے, عورتیں بھی اسی طریقے. ہو سکتا ہے آپ کو شک ہوگی کہیں جا کے اپنی منمرضی نہ کریں جو میں نے. جی جی, اسی لیے دیکھیں یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے, جیسے کہ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے عبد الرحمن بھائی کہ دین تو بہت سارا رسول نے سکھایا, لیکن ایک جو سب سے بڑی بات تھی اس کی وصیت بھی کر دی کہ ٹھیک ہے جاؤ دین سکھاؤ. ہر بات نہیں بتایا, کیا کیا سکھایا ہر بات نہیں بتایا, ایک بات آپ نے بتائی کہ نماز اسی طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں. یعنی ایک سب سے عظیم بات تھی, امپورٹنٹ بات تھی. اصل اشارہ یہی تھا کہ طریقہ عبادت میرا ہونا چاہیے, اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. گویا اپنی مرضی کا نہیں, گویا کہ گھر کی عورتوں کے لیے بھی وہی نماز ہے اور گھر کے مردوں کے لیے بھی وہی نماز. یہ اس حدیث سے بہت بڑا پوائنٹ ہم کو مل رہا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں 3 مقامات پر ہے ان الفاظ کے ساتھ, وہ صلو کما رأیتمونی اصلی, 3 جگہ یہ حدیث. اچھا آگے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں, یہ حدیث ہم سمجھ گئے. آگے ایک حدیث ہے, یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 1216 نمبر کی, 1216 نمبر کی حدیث ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَ حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأَمَّمُوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, قام علیہ, ممبر پر کھڑے ہوئے. یہ نماز کی تعلیم دے رہے ہیں, اور یہاں اس حدیث کے ذریعے بھی بہت بڑا پوائنٹ آپ کو بتانے والا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے, کس لیے؟ ممبر پہ نماز پڑھ کے آپ نے امت کو, اہل جو ہے مدینہ کو, مدینہ والوں کو سکھایا. ممبر پہ کھڑے ہوئے, قام علیہ فکبرہ, ممبر پہ آپ نے تکبیر کہی. وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ, آپ کے پیچھے لوگوں نے بھی, مقتدیوں نے بھی تکبیر کہی. یہ تکبیر کون سی ہے؟ تکبیر تحریمہ. یہ ذہن میں رہے, تکبیر امام بھی کہے, مقتدی بھی کہے, ہر حال میں. آج کے بعد سے بھولیے گا نہیں, نماز میں داخل ہو تو آپ زور سے, یعنی بہت بلند نہیں لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں شامل ہو. وَهُوَ عَلَى ممبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے. حدیث میں ممبر کا لفظ پہلے بھی آیا ہے اور یہاں پر بھی ذکر آیا, وَهُوَ عَلَى ممبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے. ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَ حَتَّى سَجَدَ, پھر آپ نے جو ہے رفع الیدین کی, کیا کہتے ہیں, رکوع کیا, اور رکوع سے آپ اپنے سر کو بلند کیا. فَنَزَلَ الْقَهْقَرَ, آپ الٹے پاؤں لوٹے. قہقرہ کہتے الٹے پاؤں, جیسے ممبر پہ کھڑے امام کیسے, جیسے مان لیجیے ادھر کعبہ ہے, امام اس طرف توجہ کر کے ممبر پہ کھڑا ہو تو نیچے لوٹے گا, اگر اس طرح یو ٹرن نہیں لے سکتا. نمازی کو ٹرن نہیں لینا, نمازی اگر ضرورت ہے پیچھے آنے کی تو الٹے پاؤں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس آئے. کہاں آئے؟ ممبر کی جڑ میں آئے, اور ممبر کی جڑ میں آپ نے سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے مکمل نماز پڑھتے ہیں. ثم عاد, یعنی پھر لوٹ جاتے ہیں, پھر حتی فرغ من آخر صلاتہ, یہاں تک کہ آپ نے مکمل نماز ادا کر لی. ثم اقبل علی الناس, پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فقال یا ایھا الناس, اے لوگو, انی صنعت ھذا لتأمموا, میں نے اس لیے ایسا کیا کہ تم میری اقتداء کرو, میری پیروی, میں جیسے کر رہا ہوں تم ویسے کرو. اور وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي, اور تم میری نماز کی طرح نماز پڑھو. یہ جو استدلال ہے میرا, یہ استدلال جو پتہ نہیں, میری نماز کی طرح نماز پڑھو, میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں اس طرح. ایک تو یہ کلمہ ہو گیا, دوسرا آپ نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے, ممبر پہ چڑھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. مقصد کیا؟ دور نزدیک ہر آدمی, مسجد نبوی کا ہر مصلی, قریب سے نزدیک سے دور سے, آپ کی ہر کیفیت کو, ہاتھ اٹھانا, ہاتھ باندھنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, تشہد کرنا, ساری کیفیت دیکھ لے. مقصد یہ تھا. یہ عظیم حدیث ہے, ممبر پہ چڑھ کے آپ نے حدیث کی. جی جی
امر کا صیغہ کہ جو ہے سیکھ لو، میری طرح نماز سیکھو، یہ امر کا صیغہ، آرڈر دیا جا رہا، حکم ہے. تو آپ نے نماز کی کیفیت ممبر پہ چڑھ کے دی. دوسرا پوائنٹ جو بتانے والا یہ ہے کہ مسجد نبوی میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھیں؟ آتی تھیں. احناف کے یہاں تو مسجد جانا ہی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ سمٹ کے نماز، وہ بھی پھر بھی الگ سے نماز کا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں. یہاں عورتیں مسجد نبوی میں نماز کر پڑھ رہی ہیں، تو زیادہ ضرورت تھی یہاں اسپیشل حکم دینے کا. زیادہ ضرورت کدھر ہے؟ گھر میں جو عورت نماز پڑھ رہی اس کو زیادہ ضرورت ہے سمٹ کر پڑھنے کی، یا مسجد میں؟ مسجد میں. یہاں مرد بھی ہے، اور مرد بھی مردوں کی صفوں کے ساتھ آخری صفیں عورتوں کی ہوا کرتی تھی. یہ محل استشہاد یہ ہے کہ مسجد میں عورتیں بھی ہیں، مسجد میں مرد بھی ہے. آپ نے ایک مرتبہ نماز پڑھ کے دکھایا، بار بار نہیں دکھایا، ایک مرتبہ پڑھ کے دکھایا. سب نماز پڑھیں، وہی نماز مردوں کے لیے، وہی نماز عورتوں کے لیے. اگر نماز عورتوں کی مختلف ہوتی تو آپ منبر پہ چڑھ کے جس طرح سے مردوں کو دکھایا تھا، عورتوں کو بھی دکھاتے کہ عورتوں کی یہ نماز ہے. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، سمجھنے والی بات ہے. میں ایسی سی حدیث اور اس طریقے سے بتا رہا ہوں کہ آج آپ کے ذہن سے یہ شبہ ختم ہو جائے گا کہ عورتوں کی نماز الگ ہے. نہیں، عورتوں کی نماز بھی وہی ہے جو مردوں کی نماز ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ حدیث موجود ہے، اگر چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں، لیکن وقت میں بچانا چاہتا ہوں. چلے میں ایک نظر دکھا ہی دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ آن لائن دیکھ رہے ہوں گے، تو ہماری بات کو ثبوت کے ساتھ دیکھ لیں. صحیح مسلم پہ گئے ہیں، اور یہ حدیث میں نے بتایا 1200 کتنا ہے، 1216 یہ حدیث پہ آ گئے ہیں. اور یہ دیکھیے وہی حدیث ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ممبر کے بارے میں جھگڑنے لگی. یہ پوری تفصیل تھی، اور میں جو حدیث جہاں سے شروع ہو رہی تھی یہاں سے میں نے بیان کیا تھا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تکبیر کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھایا، الٹے پاؤں اترے یہاں تک کہ سجدہ کیا ممبر کی جڑ میں، پھر لوٹے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوئے. آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنا سیکھو. دیکھ لیے حدیث موجود ہے، صحیح مسلم ہے، حدیث کی آتھینٹک کتاب. اس کتاب کے اندر ساری حدیثیں صحیح ہیں. یا آپ نے دوسری دلیل دیکھ لی، اور میرا جو استدلال تھا آپ نے وہ بھی سمجھ لیا کہ مسجد نبوی میں عورتیں بھی تھیں. اگر عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ یہ عورتوں کی نماز. ابھی میں نے مردوں کی نماز سکھائی ہے، اب میں عورتوں کی نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں، یہ عورتوں کی نماز. آپ نے ایسا نہیں کیا. چلیں ایک اگلی حدیث میں پہلے یہ سمجھ لیں کہ نماز جو ہے تعبدی مسئلہ، توقیفی مسئلہ، یعنی اللہ کی بندگی ہے. نماز ایسی عبادت ہے کہ ہم نماز میں بال کے برابر بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کریں گے. نہیں، جس کیفیت میں، جس انداز میں، جس طریقے پر، جس طرح نماز آئی ہے ہو بہو اسی طریقے سے، اسی انداز میں نماز کو ادا کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں، ہم اپنی عقل نہیں لگاتے. جنازے کی نماز کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں نا، کوئی عقل لگائے نہیں، چلو بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں. ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. بارش کی نماز، سورج گرہن کی نماز، عام نمازیں، وتر کی نماز، تہجد کی نماز، نمازوں کا جو فرق ہے ہم اسی فرق کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسا حکم دیا گیا، جیسی تفصیل ہے اور جس طرح حکم دیا گیا اسی انداز، اسی کیفیت میں ہم عبادت کرتے ہیں. کیونکہ عبادت تعبدی معاملہ، اللہ کی بندگی اور عبادت ہے. ذرہ برابر بھی اس میں، بال کے برابر بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کریں گے. تعجب، افسوس ہے کہ عورت کی مکمل نماز بنا لی گئی، اور خوش ہیں کہ یہ نماز صحیح ہے، یہ نماز ایسے ہی پڑھنا ہے. جبکہ یہ مکمل جو عورت کی الگ نماز بتائی جاتی مکمل غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. اب دیکھیں حدیث پڑھتے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزل جبریل فامنی فصلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه یحسب بعصابه 5 صلوات. صحیح البخاری 3221 نمبر کی حدیث ہے، آپ بعد میں چیک کر سکتے ہیں. یہ حدیث یقیناً اس جگہ پہ موجود ہے، میں چیک کر کے اور حوالے کے ساتھ آپ کو صحیح طریقے سے بتا رہا ہوں. اس میں صحابی بتا رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے، کہاں سے؟
آسمان سے. آسمان سے کب آتے ہیں؟ پیغام لے کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ آرڈر دیتے ہیں، اللہ بتاتے ہیں، تب وہ کچھ لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ فرماتے فَأَمَّنِي، مجھے نماز پڑھایا، جبریل علیہ السلام نے مجھے نماز پڑھایا. سبحان اللہ، یہ نماز کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے بنا لے، اپنی مرضی سے پڑھ لے. جبریل نے سکھایا ہے، آسمان سے نماز آئی ہے، اللہ کی طرف سے نماز آئی ہے. کوئی بال کے برابر بھی اپنی مرضی سے عورت کی یا مرد کی نماز بنا سکتا ہے؟ کس کو اختیار ہے کہ دین میں اپنی طرف سے نماز ایجاد کرے، سمٹ کے پڑھے یا غیر سمٹ کے پڑھے؟ اللہ کو زیادہ معلوم ہے. اللہ نے بندوں کو بنایا، عورت کو بنایا، مرد کو بنایا. اللہ کی بندگی کیسے ہوگی؟ ویسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے دین دیا، اللہ نے پیغمبر بھیجا، اللہ نے جو ہے جبریل اسلام کے ذریعے پورا دین نازل کیا ہے. تو ہم پابند ہیں جو دین جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد تک آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کی پابندی کرے، اس کے پابند ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل علیہ السلام نے مجھے امامت کرائی. کتنی امامت کرے؟ فصلیت معہم، میں نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. میں نے کئی بار آپ ذکر کرتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. آپ گن کے بتاتے ہیں انگلی پر. میں نے 5 مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، 5 مرتبہ. یہ نماز کوئی عام چیز نہیں، آسمان سے آئی ہوئی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے. تو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ جو عبادت آسمان سے آئی ہے اس عبادت کو کوئی اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے کچھ طے نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. یہ بات بھی اپنے ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے. چلیں، یہ تو ابھی عام حدیثوں کی میں نے بات کی نا، کہ حدیث میں خطاب کیا گیا مردوں کو، سلو سلو میری طرح نماز پڑھو. اب میں اسپیشل ایک عورتوں کی کیفیت یا عورتوں کو خصوصی طور پر جو ہے جس سے ثبوت ملتا ہے وہ حوالہ اور حدیث میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم جانتے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث، فقیہ امت کے فقیہ. امام بخاری حدیث کو لانے سے پہلے ایک باب لاتے ہیں. وہ جو باب لاتے ہیں نا امام بخاری کی، وہی فقاہت ہے. حدیث کا کیا مطلب ہے، حدیث میں کیا ذکر ہے، کیا مفہوم نکلتا ہے، وہ باب میں بیان کر جاتے ہیں. چھوٹا سا باب ہوتا ہے، ایک لفظ میں، ایک جملے میں ایک باب ہوتا ہے. فقہ البخاری سے لکھا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ. امام بخاری کی فقاہت، ان کی ذہانت، ان کی سمجھداری، ان کی علمیت، وہ جو باب قائم کرتے ہیں، چیپٹر لگاتے ہیں، اس میں بہت زبردست امام بخاری کی فقاہت ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک اثر ذکر کیا ہے، مرفوع روایت میں اثر، اور وہ صحابیہ کا اثر ہے. صحابیہ، ایک صحابیہ ہیں ام دردہ. ام دردہ کا، ابو دردہ کا ذکر پہلے بھی آیا تھا. یہ صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، شام چلے گئے تھے. انہی کی بیوی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں. امام بخاری کے اس حدیث میں ذکر ہے، اس اثر میں، کہ یہ فقیہہ بھی تھی. فقیہہ وکانت فقیہہ. فقیہہ کا مطلب یہ خاتون جو ہے دین کی بہت بڑی عالمہ تھی، معلومات تھی دین کی. امام بخاری صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، باب و سنت الجلوس فی التشہد. تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ. یہ مراد ان کی بیوی ہے، مراد جو ہے ابو دردہ کی جو ہے بیوی مراد. اس سے ام دردہ سے مشہور ہے، لیکن ان کی بیوی، ان کی اہلیہ مراد ہے. تو ان کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ باب ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ. یہاں یہ نہیں بتایا گیا مردوں کا، عورتوں کا، یہ نہیں بتایا گیا مسنون طریقہ. یہاں عورت کا بھی ذکر ہے اور بعد میں پھر مردوں کا بھی ذکر آیا. امام بخاری کی فقاہت معلوم ہو گئی کہ عورت بھی اسی طریقے سے بیٹھے گی، مرد بھی اسی طریقے سے بیٹھیں گے. جملہ بھی اسی طریقے سے لایا ہے، اور یہ اثر ذکر کرتے پھر بعد میں حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں جو مردوں سے متعلق. اس میں کیا ذکر ہے؟ الفاظ ہیں، ایک اثر ہے. اثر کا مطلب بغیر سند کے امام بخاری اثر ذکر کرتے ہیں. اثر جو حدیث نہیں ہوتی ہے، بعد میں اسلاف سے یہ چیزیں منقول ہوتی ہیں. اس میں ذکر ہے وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاء تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهًا. ام دردہ جو ہے مردوں کی طرح تشہد میں بیٹھتی تھی.
اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ مردوں جیسا تھا. عورت نماز میں ام درداء صحابیہ ہیں، صحابی خاتون اس طرح نماز پڑھ رہی ہیں اس طرح نماز میں بیٹھ رہی ہیں تشہد میں. یہ بخاری میں آیا ہے، عام کتاب میں نہیں، صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، اور میں نے باب بتا دی، اس باب کے تحت ہے یہ. تو مردوں کی طرح تشہد میں بیٹھتی تھیں، اور یہ فقیہہ تھیں، عالمہ فقیہہ تھیں، دین کا علم رکھنے والے تھیں. تو اس اثر سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں جو ہے لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، عورت مرد جو ہے ایک طرح نماز پڑھے. شروع زمانے سے عورتیں الگ طریقے سے نماز پڑھتی تھی، مردوں سے الگ پڑھتی تھی. نہیں، شروع زمانے ہی سے عورت مرد ایک طرح نماز پڑھتے تھے، ایک طرح. اور یہ دلیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں ایک عورت کی بات ہے، ساری عورتیں تو مردوں جیسی پڑھتی تھی، اسی لیے یہاں پر ایک عورت کا ذکر ہے. یہاں ایک عورت کا ذکر ہے ہی نہیں. ام درداء کہا گیا نا، ام درداء ایک عورت پر بیان کرنے والے کی نظر پڑی، ایک عورت پہ انہوں نے اس عورت کی کیفیت بیان کی، ایک عورت کی. یہ نہیں کہا کہ ایک عورت ایسی پڑھتی تھی، یہ نہیں کہا. ام درداء مردوں کی طرح تشہد میں بیٹھتی تھی، یہ کہا. اب کوئی جاہل آدمی یہ کہے کہ ایک ہی عورت ایسا کرتی تھی، غلط ہے، یہ استدلال ہی غلط ہے. بلکہ اگر وہ غلط کرتی، ایسا کرنا غلط ہوتا، وہ ٹوکتے. یہ سنت نہیں ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ صحابی ٹوکتے تھے غلط، خاص طور سے عبادت کا معاملہ تو بڑا عظیم ہے. اگر غلط طریقے سے عبادت کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو صحابی بلا شبہ ٹوکتے. تو نہ ٹوکنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ صرف ام درداء بلکہ مسجد میں ادا کرنے والی ساری خواتین مردوں کی طرح ساری عورتیں نماز ادا کرتی تھی. یہ دلیل ملتی. امام بخاری نے اس اثر کو صحیح بخاری میں بھی ذکر کیا ہے، اور یہ اثر جو ہے ان کی کتاب امام بخاری کی التاریخ الصغیر، اس کے اندر بھی اس اثر کو سند کے ساتھ، صحیح بخاری میں سند نہیں ہے، اور وہاں پر التاریخ الصغیر میں سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ یہ بات بغیر سند کے ہے، اس کی سند ہے. شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، سند بھی صحیح ہے کہ ایک عورت جو ہے، یعنی ام درداء جو ہے، ایک عورت نہیں کہ بلکہ ام درداء کہیں، ام درداء مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اور امام بخاری، دو کتاب کا تو میں نے بتا دیا، صحیح بخاری میں یہی بات، اور امام بخاری کی دوسری کتاب جو ہے التاریخ الصغیر، اس میں سیم یہی بات. امام بخاری کی ایک تیسری کتاب ہے، وہ کتاب امام بخاری کی، اس میں بھی یہ حدیث ذکر کرتے ہیں. امام بخاری نے رفع الیدین پہ ایک مخصوص کتاب لکھی ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے. امام بخاری نے ایک مخصوص کتاب، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، سب کو رفع الیدین جو ہے رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے، امام بخاری نے اسی لیے غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب ہی لکھ دی اور اس میں احادیث کو جمع کر دیا. اس کتاب میں یہ حدیث لائے، گویا کہ عورت بھی رفع الیدین کر رہی ہے، رکوع میں جا رہی، رفع الیدین کر، رکوع سے اٹھ رہے، نماز ہو گئی کہ نہیں مردوں جیسی نماز عورت کی؟ گویا کہ رفع الیدین تو کرنا ہے ہی، یہ سنت ہے ہی، مردوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی سنت ہے ہی. عورت بھی پلس رفع الیدین کر رہے. دیکھیں حدیث میں آیا ہے، اس میں حدیث جزء رفع الیدین سے امام بخاری کی کتاب ہے، جس کے اندر حدیث نمبر جو ہے 24 ہے. اس میں جو ہے ایک روایت ہے، عبد ربہ بن سلیمان بن عمیر شامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رأیت ام الدرداء ترفع یدیہا فی الصلاۃ حذو منکبیہ حین تفتتح الصلاۃ، کہ میں نے ام درداء کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتی تھی ہاتھ اپنے کندھے تک اٹھاتی تھی. گویا کہ ہاتھ کندھے تک اٹھانا حدیث سے ثابت ہے، ہاتھ کندھے تک اٹھا رہی ہیں. اور ایسا نہیں کہ صرف عورت کے ساتھ مخصوص ہے، نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے، مرد بھی کندھے تک اٹھائیں گے. حین تفتتح، جب نماز شروع کرتی تو اپنے ہاتھ کو کندھے تک اٹھاتی. وحین ترکع، جب رکوع کرتی تھی ہاتھ اٹھاتی تھی. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتی تھی، رفعت یدیہا، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتی تھی. عورت ہاتھ اٹھا رہی، رفع الیدین کر رہی. کہاں؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد ایک عورت ہاتھ اٹھا رہی ہے. وقالت، اور اس کے بعد کیا کہتی؟ ربنا ولک الحمد، اور ذکر کرتے ربنا ولک الحمد. اس اثر سے بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ صحابیہ خاتون بھی مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، نماز میں رفع الیدین کرتی تھی. اور یہاں تو رفع الیدین اور مرد سے تو منع کرتے ہی کرتے ہیں، عورت کا رفع الیدین تو کینسل ہو ہی گیا، بلکہ ہاتھ بھی اٹھانا منع کہ اتنا زیادہ بھی نہیں اٹھانا ہے.
ہاتھ کندھے تک اٹھانا، کندھے تک اٹھانا ثابت ہے، لیکن مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ امام بخاری فقیہ امت، امیر المومنین فی الحدیث، 3 کتابوں سے معلوم ہو رہا ہے، اور اس اثر سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ عہد صحابہ میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں۔ ایک دلیل کیا دلیل نہیں ہوتی ہے؟ میں پوچھتا ہوں، ایک دلیل نہیں ہے کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا ذکر ہے، کیا ایک عورت کا ذکر ہونا اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہے، عہد صحابہ کا واقعہ ہے، ایک دلیل نہیں ہے؟ قرآن کی اگر ایک آیت ہو، ایک دلیل ہو، کیا انکار کر دیں گے؟ کہیں گے نہیں، ایک ہی دلیل ہے، ایک دلیل مل گئی، وہی ہے، کافی ہے۔ دلیل ہے، ایک ہو یا 1000 ہو، دلیل ہے، ثابت ہے، دلیل ہے، ہم مانیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اب اس کے بعد اسی پس منظر میں ایک حدیث کو آپ سن لیں، پھر اس کے بعد جو ہے میں کچھ چیزیں دیکھوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 822 نمبر کی حدیث۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور اسی کو لے کے زیادہ جو ہے لفڑا بھی ہے عورت کی نماز کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں اعتدال کرو۔ یہ مردوں کو حکم کیا گیا، اعتدلوا فی السجود، نماز میں اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ یعنی درمیانی اعتدال، جو سجدے کا ادب ہے، طریقہ ہے، ڈھنگ ہے، وہ اختیار کرو۔ سجدہ کتنے اعضاء پر مشہور ہے؟ 7 اعضاء پر۔ تو اعتدلوا مخاطب تو مردوں کو کیا گیا، لیکن کیا نماز میں سجدے میں اعتدال صرف مردوں کو کرنا ہے، عورتوں کو نہیں کرنا ہے؟ عورت نہیں اس میں داخل ہے، کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ عورت اعتدال نہ کرے؟ عورت بھی اعتدال کرے گی، 7 اعضاء پر عورت بھی سجدہ کرے گی جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط الْكَلْبِ، اور تم میں سے کوئی، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، صحیح بخاری ہے، ابھی میں دکھا بھی سکتا ہوں۔ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی، اینی بڑی، یہ نہیں کہا گیا مرد یا عورت، یہ نہیں کہا گیا، اینی بڑی، چاہے میل ہو یا فیمیل، تم میں سے کوئی بھی سجدے کی حالت میں کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھائے۔ کیا اس میں عورت داخل نہیں ہے؟ جب یہ عورت اس میں داخل ہے اس حدیث میں، تو عورتوں کا سجدہ ٹھیک ہو بہو سے مردوں جیسا ہوگا، اس میں فرق نہیں، بالکل نہیں فرق کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری کی حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ اب اتنے دلائل سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ساری دلیلیں، بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ان بڑی بڑی دلیلوں سے اور اہم دلیلوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور سمجھانے کی کوشش کیا، سمجھانے والے انداز میں، کہ آپ سمجھ سکیں۔ ان دلیلوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں کی نماز مردوں جیسی ہے، مختلف نہیں۔ اب کچھ لوگ انشاءاللہ، ہماری نماز جو ہوگی 8 بجے تک ہوگی لگ بھگ، کیونکہ مغرب کی اذان جلدی ہو جاتی ہے، وقت کم ہوتا ہے، تو کچھ سوالات بھی اگر آپ کی طرف سے ہوں گے تو میں ان کا بھی جواب دوں گا۔ اب میں آخری مرحلے میں ہوں، کچھ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی، تو میں دور کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ، جیسے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، دیکھو عورتوں کو حکم دیا گیا گھر میں نماز پڑھے، اس کا مطلب عورت کی نماز الگ ہے۔ عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اذان نہیں دے، اس کا مطلب اس کا نماز کا طریقہ الگ ہے۔ عورتوں کو کہا گیا کہ مردوں کی امامت نہ کرائے، اس کا مطلب اس کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ یہ مطلب نکالتے ہیں، غلط مطلب نکالتے ہیں۔ غلط مطلب کیوں غلط مطلب ہے؟ غلط مطلب اس لیے کہ ہے وہ چند مخصوص مسائل ہیں نماز کے تعلق سے، طریقہ الگ ہے، مسائل الگ ہیں۔ طریقہ سیم ہے، مسائل میں کچھ ڈفرینس ہے۔ آپ کہتے ہیں عورت حیا والی ہے، پردے والی ہے، ہم بھی مانتے ہیں عورت حیا والی ہے، پردے والی ہے، پردے میں نماز ادا کرنا، بے پردہ نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے عورت بے پردہ ہو کر مردوں کی طرح نماز پڑھے، نہیں۔ عورت پورے پردہ میں اگر مسجد میں آ رہی ہے تو ناخن بھی نہ نظر آئے، ایک بال نظر نہ آئے، پیر نظر نہ آئے، کامل پردے میں، چہرہ بھی وہاں ڈھکا ہوا ہوگا، پورا جسم ڈھکا ہوگا، پھر وہ نماز پڑھے گی۔ اس میں عورت کی کون سی حیا خراب ہوتی ہے؟ اس میں عورت کی حیا پر کہاں آنچ آتا ہے؟ اس میں عورت کے لیے کس معاملے میں جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے؟ گھر میں بھی اسی طریقے سے، بلکہ گھر میں اگر نماز پڑھے گی اور وہاں پر جو ہے اجنبی مرد نہیں ہے تو چہرہ کھول سکتی ہے، لیکن مردوں کے یہاں مسجد میں آ کر نماز پڑھے گی تو چہرہ بھی ڈھک لیا اس نے، اب کیا فتنہ ہے؟ اور مسجد کے عورت کے لیے الگ الگ احکام کچھ دیے گئے
کہ عورت گھر میں نماز پڑھے یہ افضل ہے، یہ عورت کی حیا سے متعلق اسلام نے ہمیں حیا دیا ہے. ایسا نہیں کہ اسلام نے حیا نہیں دیا، ہم کو حیا بنانا ہے. آپ کو حیا نہیں بنانا ہے، اسلام نے حیا عورتوں کو دیا ہے. آپ کی ضرورت نہیں، اور آپ کو اللہ نے اختیار بھی نہیں دیا کہ عورتوں کے لیے حیا اپنی طرف سے بنائے. اللہ نے حیا نازل فرما دی ہے. عورت کی حیا گھر میں نماز پڑھے افضل ہے، یہ اسلام کا حکم ہے. لیکن اگر مسجد میں نماز پڑھتی ہے تو اجازت ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے. جو روک رہا ہے وہ حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے. اگر مسجد میں آ رہی ہے خوشبو لگا کر مسجد میں آنا منع ہے عورتوں کے لیے. مسجد میں آ رہی ہے پورے پردے کے ساتھ نماز پڑھے گی. مسجد میں آ رہی عورتوں کی سب مردوں سے سب سے پیچھے ہوگی. یہ حیا نہیں اس کے اندر، حیا ہی ہے نا یہ کہ فتنہ نہ پھیلے، عورت کی عزت پر کوئی داغ نہ دھبا نہ آئے. یہ اسلام نے ہمیں بتایا عورت سب سے پیچھے کھڑی ہوگی. اور پھر عورت اگر امام غلطی کر رہا ہے عورت آواز تک نہیں نکالے گی، ہاتھ سے ہاتھ مار کر امام کو متنبہ کرے گی. یہ حیا نہیں ہے، اسلام نے حیا دیا ہے. تو یہ حیا کے کنڈیشن ہیں. نماز کے تعلق سے عورتوں کے حیا کے معاملے میں کچھ الگ احکام دیے گئے ہیں، لیکن ان احکام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا طریقہ مردوں سے الگ ہے. چلے میں سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو کچھ الگ مسئلہ بتایا تو نماز کا طریقہ سمجھتے ہیں کہ الگ ہے، میں بتاتا ہوں مردوں میں بھی مردوں کا معاملہ الگ الگ ہے. ہر آدمی امام بنے گا؟ نہیں بنے گا. جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے وہی امام بنے گا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے نماز کا طریقہ الگ ہے؟ نہیں ہے. جو امام جہاں کھڑا ہوگا اس کے پیچھے کوئی بچہ نہیں کھڑا ہوگا، کوئی جاہل نہیں کھڑا ہوگا، کوئی عام آدمی نہیں کھڑا ہوگا، کوئی پاگل دیوانہ نہیں کھڑا ہوگا. جو عقل والے سمجھ بوجھ والے زیادہ ہیں امام کے پیچھے وہ کھڑا ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس کے بعد وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو عقل میں ہیں ان سے کم ہیں. اس کے بعد وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو عقل میں ان سے کم ہیں. یہ ترتیب رسول اللہ نے بتائی ہے. اس کا کیا مطلب ہے مردوں کی نماز کا طریقہ الگ الگ ہے؟ تو جو عورتوں کے معاملے میں اگر یہ بتا رہے ہیں تو یہاں مردوں کے معاملے میں بھی وہی ماننا پڑے گا. مردوں کا بھی طریقہ الگ ہے. پھر اگر بچے ہو جائیں تو امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، آگے بڑے رجال، پیچھے بچے کھڑے ہوں گے، عورتیں سب سے پیچھے. تو عورتوں کے لیے اگر کچھ کنڈیشن الگ بتائے جا رہے ہیں، عورت اذان نہیں دے گی، عورت اقامت نہیں کہے گی، عورت خوشبو نہیں لگائے گی، عورت مردوں کی امامت نہیں کرے گی، عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، یہ بعض کنڈیشن عورتوں کی حیا کے تعلق سے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں سے الگ ہے. جس طریقے سے ہم مردوں کے معاملے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ مردوں کا طریقہ مردوں سے الگ ہے، ہم نے یہ نہیں کہتے. اس لیے اس پوائنٹ سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مردوں کی نماز وہی ہے جو عورتوں کی بھی نماز ہے. اچھا، بہت سے لوگ جو ہے کچھ دلیلیں پیش کرتے ہیں، کچھ اقوال پیش کرتے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں سمٹ کر نماز پڑھو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں نماز سمٹ کر پڑھو. یا جو ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں نماز سمٹ کے پڑھو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ نماز کا طریقہ کدھر سے آیا؟ آسمان سے آیا. جبریل علیہ السلام لے کر آئے. جب نماز کا طریقہ موجود ہو، کیا ہم وہاں پر نماز کا طریقہ امام شافعی سے لیں گے، امام مالک سے لیں گے، ابراہیم نخعی سے لیں گے، سفیان ثوری سے لیں گے؟ کہاں لیں گے؟ امام بخاری، امام سفیان ثوری اور فلاں فلاں سے دین کہاں لیں گے؟ جہاں پر شریعت خاموش ہے وہاں پر ان سے دین لیں گے. جہاں شریعت موجود ہے، حکم رسول موجود ہے، حکم الہی موجود ہے، وہاں ہم کسی امام کو نہیں دیکھیں گے. اور اس میں امام کی توہین نہیں ہے. اماموں نے خود کہہ دیا میری بات حدیث کے خلاف ہو جائے چھوڑ دینا. یہ غلط ہے. بعد میں آنے والے پکڑے رہتے ہیں، اپنے امام نہیں چھوڑیں گے، اپنے مرید اپنے پیر نہیں چھوڑیں گے. یہ تو لوگوں کی غلطی ہے. امام نے کہہ دیا. امام حنیفہ نے کہا یا صح الحدیث فہو مذہبی، جب جو صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب، وہی طریقہ، اسی پر عمل کرنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے اپنی دین میں اپنی مرضی نکالتے ہیں، اپنی باتیں بتاتے ہیں اور اپنے طریقے کو رائج کرتے ہیں، وہ دین. میں یہاں پہ کیا ذکر کر رہا تھا، میں ذہن سے نکل گیا.
جی جی ہاں، کچھ اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں کہتے ہیں سمٹ کر نماز پڑھو، فلاں کہتے ہیں سجدہ ایسے کرو، فلاں کہتے ہیں رکوع ایسے کرو۔ جب رکوع ہمیں رسول نے بتا دیا، جب سجدہ ہمیں رسول نے بتا دیا، اور جبریل علیہ السلام عبادت کا طریقہ آسمان سے لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جبریل علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ سیکھیں، اس کے بعد سیکھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے اپنی امت کو سکھا دیا ہے۔ اب ہمیں کسی سے سیکھنا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا مجھ سے سیکھو، میرا طریقہ لو۔ تو اگر ہم رسول کا طریقہ چھوڑ کر سفیان ثوری کا طریقہ لیتے ہیں، رسول سے محبت نہیں ہے، رسول سے عداوت ہے، رسول سے دشمنی ہے، بغض ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ رسول نے کہا مجھ سے طریقہ لو، میری نماز پڑھو، مجھ سے سیکھو۔ اگر ہم وہاں سفیان ثوری کی بات پیش کرتے ہیں، رسول سے بغض ہے اور ان سے بھی محبت نہیں ہے سفیان ثوری سے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ اگر صحیح حدیث مل جائے میری بات مانو، ہو سکتا ہے ان کی بات ثابت نہ ہو۔ اور یہی ہے کہ جتنے بھی اقوال ملتے ہیں عورتوں کی نماز الگ الگ کے معاملے میں، کوئی بھی قول صحیح ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی مرفوع حدیث بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، وہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح سند سے حدیث ثابت ہیں، دیکھیں بخاری دیکھیں، مسلم دیکھیں، ابن ماجہ دیکھیں، ترمذی دیکھیں، وہاں جو نماز کی کیفیت اور طریقے مل رہے ہیں آپ اختیار کریں، پڑھیں۔ عورت اور مرد کی نماز ایک جیسی ہے۔ ایک اور اعتراض کو میں دور کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سے مولوی اور مولانا کہتے ہیں کہ دیکھو حج کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسی طریقے سے حج کرو جیسے میں حج کرتا ہوں، حج کرو اسی طریقے سے، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے حج کا طریقہ حاصل کرو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، میری طرح حج کرو۔ تو جس طرح سے نماز میں حکم ہے حج میں بھی حکم ہے۔ لیکن عورتیں جو ہے رمل جو طواف کرتی ہیں اور سعی کرتی ہیں، تو مرد کو طواف میں 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، سعی میں گرین لائٹ جو میلین اخضرین گرین لائٹ میں مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو عورتوں کو بھی دوڑنا چاہیے۔ وہ مولوی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر بھی تو رسول حدیث میں جو ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ عورت نہیں دوڑے، لہٰذا عورتوں کو بھی دوڑنا چاہیے جیسے مرد دوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں شریعت خاموش ہے، حیا کا معاملہ ہے، یہاں شریعت خاموش ہے، تو ہم وہاں اماموں کو دیکھیں گے، فقہا کو دیکھیں گے۔ جہاں شریعت موجود ہے وہاں شریعت نہیں بنائیں گے۔ جہاں شریعت خاموش ہے یعنی واضح اشارہ نہیں مل رہا ہے اور عورت کی حیا کا بھی مسئلہ ہے، وہاں ہم امام کو دیکھیں گے، امام نے کیا کہا، فقہا نے کیا کہا۔ امام ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں اور وہ ہمارے دشمن نہیں۔ ہم کو ان سے کہاں فائدہ اٹھانا ہے یہ سمجھنا، ان کی باتوں کو کہاں لینا ہے یہ سمجھنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسجد نبی میں درس دے رہے ہیں اور قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہ ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس صاحب قبر کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حدیث جو پڑھا رہے ہیں، موطا امام مالک جن کی کتاب حدیث کی کتاب ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ حدیث کو سمجھنے والے یہ تھے اس لیے صحیح بات بتا گئے، بعد میں آنے والے اپنی جو ہے ڈنڈیاں مار رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ امام مالک نے بھی کہہ دیا میری بات بھی اگر مخالف ہو جائے چھوڑ، اس کا مطلب یہی ہوا میری بات بھی اگر حدیث کے خلاف ہو جائے چھوڑ دو، لیکن اس قبر والے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ چھوڑنا۔ تو یہ ہے اصل دین۔ تو جو باتیں جیسے رمل کے بارے میں اگر شریعت خاموش ہے تو یہاں دیکھیں گے ہمارے فقہا نے کیا کہا، یہاں ہمارے اماموں نے کیا کہا، امام مالک، امام ابو حنیفہ سب ہمارے اپنے ہیں، محبت کرتے، عقیدت رکھ۔ یہاں ان اماموں نے کیا کہا، تو ان اماموں کی باتوں کو اور دیکھتے ہیں صحابہ کی اور آثار بھی ملتے ہیں کہ یہاں عورتوں کو جو ہے آہستہ چلنا چاہیے، عورتوں کو رمل نہیں کرنا، نہ تو طواف میں اور نہ ہی سعی میں رمل نہیں کرنا۔ یہ اجماع ہے اس پر۔ ابن عبد البر اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ عورتوں کے اوپر رمل نہیں ہے، اور اجماع بھی دین میں حجت ہے، جیسے قرآن حجت ہے، جیسے حدیث حجت ہے، اسی طریقے سے تمام امت کا کسی بات پر اتفاق ہو جائے، اجماع ہو جائے، وہ دین میں دلیل اور حجت ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ اور مولوی اس کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جہاں شریعت موجود ہے وہاں شریعت مانے نا، جہاں شریعت خاموش ہے، جیسے آج کے زمانے کا کوئی نیا مسئلہ ہے، ہم اس نئے مسئلے میں دیکھیں گے ہمارے امام کیا کہتے ہیں، جس کی رہبری واضح طور پر حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ جیسے اب نئے زمانے میں نئی چیزیں آ رہی ہیں،
معاشیات کے بہت سارے مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، روزگار کے بہت سارے مسائل، نئے نئے مسائل، نیٹ ورکنگ کا معاملہ ہے، ایک آدمی ممبر بناتا ہے، چین بناتا ہے، پھر اس کے نیچے حلال ہے حرام ہے، حدیث میں واضح ثبوت نہیں ملتا. ہم دیکھیں گے امام ہمارے کیا کہتے ہیں، ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں، ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، جن کی رائے درست معلوم اور ٹھوس معلوم ہم لے لیں. لیکن جہاں شریعت موجود ہے وہاں کسی کو نہیں دیکھیں گے. اس کو ایک شعر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار. مصطفیٰ کی گفتار اگر قول موجود ہے تو کسی کا قول و کردار ہمیں نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو یہ جو ہے نماز کے مسائل کے تعلق سے میں نے بتا دیا. عورت کی وہی نماز ہے جو مردوں کی ہے، عورت بھی مردوں جیسی نماز پڑھے گی، اس کے برخلاف اس کی نماز نہیں ہے. اب کچھ میں جلدی بازی میں کچھ چیزیں مزید دکھا کر آپ سے اگر سوالات ہوں گے تو میں لوں گا. دیکھیں یہ تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں ایک نمبر کی تصویر ہے. ابھی میں غلط طریقہ بتا رہا ہوں. لوگ جو ہے طریقہ جو بتاتے ہیں عورتوں کی نماز اس طرح ہونی چاہیے، مرد اتنا اٹھائے عورت اتنی ہی اٹھائے. میں نے بتایا کہ سینے تک کندھے تک بھی ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اور کان کی لو تک بھی اٹھانا ثابت ہے، لیکن دونوں کے لیے، عورت کے لیے بھی ہے مرد کے لیے بھی ہے. اسی طریقے سے یہ تو ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہے. اب ہاتھ باندھنے کا مسئلہ دیکھیں، غلط طریقہ سکھایا جاتا ہے. مرد اس طریقے سے ناف کے نیچے باندھے، عورت جو ہے اس طرح ہاتھ ایسے رکھ لے اور اس طریقے سے جو ہے دیکھیں ہاتھ صرف ایسے رکھنا ہے. حالانکہ یہ کیفیت کسی حدیث میں نے بتایا نا، آپ کو مفصل پہ رکھیے یا آگے جو ہے آپ جو ہے پورے بازو تک رکھیے یا مفصل پر رکھیے، پکڑ کے رکھیے. لیکن یہاں سکھایا جاتا ہے کہ ہتھیلی پہ ایسے رکھ لیں اور چھاتی کے نیچے رکھیں، الگ طریقہ بتایا جاتا ہے. اچھا یہ تو ہاتھ باندھنے کا. اسی طریقے سے دیکھیں رکوع میں مردوں کے لیے رکوع کا طریقہ یہ بتا رہے ہیں. ایک چیز غلط بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے دیکھنا یہاں چاہیے، میں آپ کو بتایا تھا دیکھنا کہاں چاہیے، سجدے میں چاہیے. یہ غلط طریقہ بتا رہے ہیں، لیکن رکوع صحیح ہے. رکوع یہی رکوع مرد کے لیے بھی ہے اور یہی رکوع عورت کے لیے بھی ہے. لیکن رکوع عورت کے لیے دیکھیں کیسے بتا رہا ہے کہ عورت پورا نہیں جھکے، تھوڑا سا جھکے، ہاتھ کو ایسے سٹا کے ایسے بس رکھ دے، پکڑے نہیں، اور پیر گھٹنے کو بھی تھوڑا جھکا کے رکھنا ہے. اور مرد کو ایسے کرنا ہے. یعنی دونوں میں فرق کیا جا رہا ہے جبکہ فرق اصل ہے نہیں. اب دیکھیں سجدہ کیسے کرایا جاتا ہے. بہت ساری اللہ قربان جائے عرب کی خواتین جو ہے جب اپنے ملکوں کی عورتیں آتی ہیں اور اس طریقے سے سجدہ کرتی ہیں، دیکھ کے حیرت میں پڑ جاتی ہیں عرب کی خواتین، ارے یہ کیا کر رہی ہے، کیا انہوں نے زندگی میں کبھی دیکھا سنا نہیں. دیکھ کے حیران ہو جاتی، کتنے کو ٹوکتی، باجی یہ بہن تم کیا کر رہی ہو. اور پھر یہاں سے لوٹتی ہیں. تو یہ میں نے کہا کنورژن کا اس سے ایک شعور ملتا ہے کہ نماز عبادت کا طریقہ حرم میں ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ جس طرح منہ کرتے ہیں، جہاں کی امامت عربوں کو ملی ہے، جہاں صحابہ کی نسلیں آئی ہیں، جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں دین آیا، وہاں کے لوگ اس طرح. تو یہ سجدہ اس طرح سے کیا جاتا ہے. میں نے بتایا سجدہ اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا جو حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی. سجدے میں اعتدال کرنا ہے، 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے، اور وہ ابھی میں تصویر بھی بتاتا ہوں. تو یہ سجدہ اور یہ جلسہ ہے. جلسہ اس طریقے سے دونوں پیر اس طریقے سے نکال لے، ہاتھ اس طریقے سے جوڑ کے اس طرح سے رکھ لے، اس طرح سے بتایا گیا ہے. جبکہ یہ کیفیت صحیح نہیں ہے. دیکھیں نماز کا درست طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ پہلے نمبر پہ دیکھیں، یہ جو ہے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ دیکھیں، کندھے تک اٹھانا ہے. آپ نشان دیکھ رہے ہیں، ہاتھ مرد بھی اسی طرح سے اٹھائیں گے، عورت بھی اسی طریقے سے اٹھائے گی. یہ ہاتھ باندھنا جیسے مرد کے لیے ہے ویسے عورت کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بیک ہو جاتا ہوں، ایسے عورت ہاتھ اٹھا رہی ہے، حیا پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے کیا؟ اس سے کوئی اثر کیوں مطلب سوچا جاتا ہے حیا عورت کی جو ہے ختم ہو رہی ہے، پردے کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، عورت تو گھر میں نماز پڑھے گی. لیکن حیا پر حقیقت میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، بس ایک بات بنائی جاتی ہے. یہ اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے، اس طرح ہاتھ باندھنا ہے مردوں کی طرح، اس طرح سے رکوع کرنا جیسے مرد کرتے. پچھلے ہفتہ بھی دکھایا تھا آپ کو. عورت ہے یہ مرد کی تصویر نہیں ہے، یہ عورت کی تصویر ہے. اور اسی طریقے سے ہاتھ دیکھیں، ہاتھ کی کیفیت دیکھیں، جھکنے کا انداز دیکھیں، پیٹھ اور جو ہے سر برابر اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اور پکڑنا دیکھیں، پکڑنا اسی کیفیت میں، اسی انداز میں جس طریقے سے مرد پکڑتے ہیں. یہ سجدے کی کیفیت جیسے مرد کرتے ہیں، پہلو الگ ہو، ہاتھ چوڑا ہو،
یعنی ہاتھ کشادہ ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے ہاتھ جو ہے زمین پر بچھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، منع کیا گیا کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھاؤ، تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی، یہ حکم عورتوں کے لیے بھی، تو اس طریقے سے ہاتھ باندھے گی، اس طریقے سے عورت جو ہے جس طریقے سے مرد رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہاتھ رکھے گی، اور بیٹھنے کا جو ہے 2 رکعت پہ جیسے مرد بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے 2 رکعت پہ مرد بیٹھے گی، دو سجدوں کے درمیان ایسے بیٹھنا، اور پہلا قعدہ ہو تو اس پر ایسے بیٹھنا جیسے مرد بھی ایسے ہی بیٹھتے ہیں، اور جب دوسرا قعدہ ہو تو مرد کی طرح یہ تورک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تورک، اس طرح سے جیسے مرد بیٹھتے ہیں آخری قعدہ میں 3 رکعت پہ یا 4 رکعت پہ، اس طریقے سے بیٹھنا ہے مرد کی طرح، تو یہ عورت کی نماز اسی طریقے سے ہے جیسے مرد کی نماز ہوتی ہے، لیکن الگ نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں تھوڑی 2 چیزیں مزید دکھا دیتا ہوں۔ یہ مرد عورت جو ہے ایک ہی طرح نماز پڑھے، اس کی دلیل کیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے تم نماز پڑھو۔ یہ دیکھیں ایک تصویر ہمارے سامنے ہے، اور اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، عورتوں کا ہاتھ جو ہے سینے پر بندھا ہوا ہے، عورتیں پردے میں ہیں، اسی طریقے سے عورتیں جو ہے پردے میں اور مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی، اور اس میں کوئی ان کی عزت پر، ان کی عفت پر، ان کی حیا پر کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دیے اور طریقہ دیے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ہمیں تو بال کے رتی کے برابر بھی عورت کی عزت کا کہیں مسئلہ ہمیں وہ بھی بتا گئے، تو ہمیں نماز کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ ضرور بتاتے اگر اس سے الگ ہوتا تو۔ دیکھیں رکوع کی جو کنڈیشن ہے، اس طرح سے عورتوں کو رکوع بتایا جاتا ہے، لیکن رکوع کا یہ طریقہ غلط ہے، رکوع کا یہی طریقہ صحیح ہے جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ سجدہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، جبکہ سجدہ اس طرح سے غلط ہے، سجدہ جو ہے اس طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں جو ہے جو آپ کو پہلے تصویر دکھایا تھا، عورت اس طریقے سے سمٹ کر اور زمین پر جیسے سو گئی ہے، جیسے لگتا ہے یہ تو سونا ہی ہے، نیند آ جائے تو سو بھی جگ سکتی ہے، سونے کا انداز ہے، یہ تو سجدے کا انداز ہے ہی نہیں۔ سجدہ اچھی وہ حدیث دیکھیں، اس میں لکھی گئی ہے اعتدلوا فی السجود ولا یبسط ذراعیہ کالکلب، اور کتے کی طرح ہاتھ کو نہ بچھاؤ، تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ دیکھیں عرب کی خواتین اس طریقے سے نماز پڑھتی ہیں، اور صرف عرب کی خواتین نہیں ہے، میں بار بار عرب کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جہاں پر بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی عورت ہے وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے۔ آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف عرب میں ایسا ہے، نہیں، پوری دنیا میں ہے، گرچہ 1 ہے 2 ہے چند ہے، لیکن جو سنت رسول کے مطابق عبادت کر رہی ہے، پوری دنیا میں ایسی عورت موجود ہے جو مردوں کی طرح نماز ادا کر رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ نماز کا طریقہ ہمارا ختم ہو گیا۔ جب عورت سجدہ کرے جیسے یہ ادھر والی کر رہی ہیں، جی جی مکھی بھی نیچے سے نہ گزرے، بتائیے۔ تو اب کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک تھا۔ عورت، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عورت کی نماز مردوں جیسے۔ اگر کسی کو شک ہے کہ مولانا نے غلط بتایا، غلط طریقہ، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں موجود ہوں، جتنا مجھے معلوم اللہ تعالیٰ نے بتایا میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ عورت اذان کیوں نہیں دے گی؟ عورت کیوں کا جواب ہم دیں یا کیوں کا جواب ہمیں شریعت سے تلاش کرنا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں بتایا عورت کے اوپر اذان اور اقامت نہیں ہے، اس میں ہمیں کیوں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عورت نے بتایا، عورت کی آواز پردہ تو نہیں ہے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں، عورت ضرورت کے مطابق بول سکتی ہے، لیکن عورت کی آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے، لچک، کشش، میٹھی سریلی آواز بنا کر بات، یہ منع ہے۔ تو عورت کی حیا کی وجہ سے میں جواب دے سکتا، یہ مطلب یہ کہہ سکتا ہوں، حیا کی وجہ سے عورتوں کے اوپر نہ جماعت ہے، نہ عورتوں کے اوپر جو ہے مسجد جانا ہے، تو اذان کا تعلق ہی عورت سے نہیں ہے، تو اس لیے عورت کو اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا اور سب سے صحیح جواب یہ ہے کہ شریعت نے بتایا عورت کے لیے اذان، عورت کے لیے اقامت نہیں ہے، نماز پڑھے گی تو بغیر اقامت کی بھی نماز پڑھے گی، بغیر اذان کی نماز پڑھے گی، یہی سب سے جواب ہے۔ لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی حیا کا مسئلہ ہے، عورت کی آواز کو پست رکھنے کا اور ظاہر نہ کرنے کا حکم ہے۔ حج ہو، نماز ہو، جس سے نماز میں بھی دیکھیں اشارہ کرنے کو کہا گیا، ہتھیلی مارنے کو، آواز، مرد آواز نکالیں گے لیکن عورت آواز نہیں نکالے گی، تو یہ ایک سبب ہو سکتا ہے۔ بالکل پڑھ سکتے، اگر گھر عورت ہی اگر ہو تو مسجد میں بھی یا مسجد کے باہر، گھر میں بھی، کسی بھی جگہ میں عورت کی جماعت کرا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں عورت درمیان میں کھڑی ہوگی۔ یہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو عورت کا طریقہ الگ ہے، بھئی عورت کا طریقہ الگ نہیں ہے، عورت کا ایک حکم الگ ہے، ایک حکم الگ ہے، طریقہ وہی ہے، کیوں بار بار گھسیڑ تو اس میں طریقہ وہی ہے۔
ایک مسئلہ عورت کی وجہ سے ایک مسئلہ الگ عورت کو نہیں کہ اس کی مقام اس کی حیا کا مسئلہ تھا، بیچی عورت میں رہے، بالکل گھل مل کے رہے. اس میں ایک مسئلہ ہے اور بھی ثابت ہوتا ہے حیا کے تعلق سے. جی جی جیسے مثال کے طور پر آپ کی بیوی یا میری بیوی میرے لیے حلال ہے، میں بھی اس کے لیے حلال ہوں، جی لیکن وہ میرے بازو نماز نہیں پڑھ سکتی. جی جی بالکل جو ہے عورت مرد کی نماز جو ہے یعنی شوہر بھی اگر ہے تو بیوی کے بغل میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. شوہر اگر ہے امامت کرتے ہوئے شوہر ہی امامت کرے گا، بیوی شوہر کی بھی امامت نہیں کر سکتی، عورت صرف عورت کی امامت کر سکتی ہے. جی تھوڑا سا جو ہے 5-10 منٹ رک جائیں، کیونکہ ہم مسئلہ اگر سوال جو بھی ہو ہم سوال لینا چاہتے ہیں، کیونکہ سوال سے زیادہ بات واضح ہوگی کہ پتہ چلے گا آپ نے کتنا سمجھا ہے. کہیں پر بھی شک ہو کہ مولانا آپ یہ بات بتا رہے تھے دیکھیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. جی بالکل پڑھ سکتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کہ وفات ہوئی تھی تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ آپ ان کا جنازہ لائیں، ہم عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھیں گے. تو عورتیں حرم شریف میں پڑھتی ہیں تو عورتیں پڑھ سکتی ہیں. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے آپ میں جتنے بھائی ہیں جن کو شک ہے، سمجھ رہے ہیں کہ شیخ نے کچھ یہ ان کو اپنا شک دور کرنا چاہیے. اسی لیے تو میں میں کو بیٹھے ہیں پورا ہفتہ بیٹھے ہیں یہاں، اپنا پورا ٹائم لینا چاہتے ہیں آپ یہاں دعوت سینٹر میں تشریف لائیں شیخ صاحب کے آفس میں، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں آپ جو ہے جی جی کیونکہ اب مان لیجیے اگر بعد میں جا کے بات کریں کہ شیخ صاحب نے یہ بات بتا دی ہے تو ٹھیک نہیں ہے. آپ اس لیے میں موقع دے رہا ہوں، کہیں پر بھی یہ دین کا معاملہ ہے، میری بھی پکڑ ہوگی نا اللہ کے یہاں. اگر میں غلط رہنمائی کروں کیا میری پکڑ نہیں؟ اتنی دھڑلے سے اتنی ہمت کے ساتھ بتا رہا ہوں، اتنی جرات کر رہا ہوں، کیا میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میرے سامنے آخرت ہے، مجھے بھی مرنا ہے؟ بالکل بالکل. بلکہ ایک بات کا ایک حوالہ ہے، آپ پوچھیں آگے کہ شیخ اس وقت میں مجمع میں بات نہیں کر سکتا تھا، مجھے اٹھ کے اکیلے بھی میرا نمبر ہے، گروپ میں بھی جی گروپ میں ہے، ان کا نمبر ہے، سب کے پاس گروپ میں نمبر ہے، آپ کو سوال